السلام علیکم لسنرز، آئیے ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی ایک نئی تفتیشی کورٹ کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے چادر اور چار دیواری۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ بکثرت دھلے ہوئے سوتی لباس میں ملبوس اس خاتون کا چہرہ بھی دھلا دھلا سا لگ رہا تھا، پھیکا پھیکا اور زندگی کی حرارت سے محروم۔ وہ غذا کی کمی، خون کی کمی، خوشیوں کی کمی اور محبت کی کمی کا شکار نظر آتی تھی۔ تعارف کے بعد اس کا نام عذرا عزیز معلوم ہوا۔ اس کے ساتھ 2 پھول جیسے بچے بھی تھے جنہیں اس نے انتظار گاہ میں بٹھا دیا تھا اور خاموش رہنے کی تاکید کی تھی۔ لڑکی کی عمر 7 سال اور لڑکے کی 5 سال کے لگ بھگ تھی۔ دونوں خوبصورت، صحت مند اور قدرے شوخ لگتے تھے۔ دونوں بڑے ادب سے صوفے پر بیٹھ گئے تھے اور اشاروں اور سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے۔ تاہم میں نے دیکھا کہ اس طرح بیٹھنا ان کے لیے اچھا خاصا آزمائش کا باعث تھا۔ انہیں چلسی ہو رہی تھی۔ ماں جتنی غمزدہ اور دکھی تھی، بچے اتنے ہی شوخ اور صحت مند تھے۔ واضح طور پر ماں نے اپنے دکھوں کا سایہ بچوں پر نہیں پڑنے دیا تھا۔ عذرا عزیز جس عورت کے ساتھ آئی تھی وہ خوش رنگ ریشمی جوڑے میں ملبوس تھی۔ اس کی رنگت سرخ و سفید تھی اور چہرے پر آسودہ خالی کا اعتماد پایا جاتا تھا۔ وہ عذرا سے 2-4 سال چھوٹی لگتی تھی۔ وکیل صاحب، میں چادر اور چار دیواری کا یہ مقدمہ لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، اس نے رسمی کلمات کے بعد کہا۔ یہ میری دوست عذرا عزیز ہے۔ چند غاصبوں نے اسے چادر اور چار دیواری سے محروم کر دیا ہے۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ عذرا اس کی بچپن کی دوست اور کلاس فیلو تھی۔ چند روز پہلے دونوں کی اتفاقاً ملاقات ہوئی تھی۔ اس کا نام فوزیہ ملک تھا۔ دونوں نے کراچی یونیورسٹی سے ایک ساتھ ایم اے کیا تھا۔ عذرا نے سائیکالوجی میں اور فوزیہ نے سوشیالوجی میں ایم اے کیا تھا۔ اس کے بعد فوزیہ کی شادی ہو گئی اور اسے شوہر کی ملازمت کی وجہ سے کراچی چھوڑنا پڑا۔ پھر 10 سالوں تک دونوں سہیلیوں میں کوئی رابطہ نہ رہا۔ تقریباً 1.5 سال پہلے فوزیہ کے شوہر کا واپس کراچی تبادلہ ہو گیا اور وہ فیملی سمیت کراچی آ گیا۔ ایک صبح فوزیہ طارق روڈ کے ایک شاپنگ سینٹر میں بچوں کے کپڑے خرید رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ دکان کا مالک ایک عورت کے ساتھ سخت لہجے میں بات کر رہا ہے۔ فوزیہ نے اس کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ عورت بچوں کے ملبوسات تیار کر کے لائی تھی اور اپنی مزدوری طلب کر رہی تھی اور دکاندار اسے گزشتہ ایڈوانس کے بارے میں یاد دلا رہا تھا۔ فوزیہ کو عورت کی آواز کچھ مانوس سی معلوم ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اس کی کلاس فیلو عذرا تھی۔ اس نے حیرت سے عذرا کا حلیہ دیکھا اور پوچھا کہ وہ وہاں کیا کر رہی ہے۔ عذرا نے دکھی لہجے میں جواب دیا کہ وہ حالات کا مقابلہ کر رہی تھی۔ تم ایم اے سائیکالوجی ہو کر بچوں کے کپڑے سی رہی ہو؟ فوزیہ نے حیرانی سے کہا۔ اگر کام ہی کرنا ہے تو کہیں ملازمت کیوں نہیں کر لیتی؟ میرے بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے اور میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ تمہارے میاں کیا کرتے ہیں؟ میاں کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ میں نے تو سنا تھا کہ تمہاری شادی بڑے اچھے خاندان میں ہوئی تھی۔ اچھے نہیں، دولت مند خاندان میں۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں، شوہر نے اپنی موت سے پہلے ہی مجھے گھر سے نکال دیا تھا اور سسرال والے میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور تمہارے شوہر کی جائیداد وغیرہ؟ جائیداد جہاں تھی وہیں ہے۔ کمال ہے، تم نے ان سے کہا نہیں کہ شوہر کی جائیداد میں بیوی بچوں کا حق بھی ہوتا ہے؟ یہ بات کون نہیں جانتا، لیکن ہاتھ میں آئی ہوئی دولت کون دیتا ہے؟ انہیں کم از کم تمہارے بچوں کا حق تو دینا چاہیے۔ میں نے ان سے کہا تھا اور پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں نے بچوں کے حق کی بات کی تو پھر میں بچوں کی شکل دیکھنے کو ترس جاؤں گی۔ اس دھمکی کے بعد میں چپ ہو گئی۔
میں اور سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں مگر بچوں کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ تم نے عدالت کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے دولت چاہیے، اور اگر میرے پاس دولت ہوتی تو میں شوہر کی جائیداد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی۔ تمہارے شوہر کی جائیداد کتنی ہوگی؟ شاید لاکھوں میں ہوگی۔ میرے ساتھ چلو، میرا خیال ہے کہ میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ میں بچوں کو گھر میں بند کر کے آئی ہوں، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو پھر پہلے تمہارے گھر چلتے ہیں۔ فوزیہ کے پاس کار موجود تھی، اس نے عذرا کو ساتھ لیا اور اس کے گھر پہنچ گئی۔ عذرا اورنگی ٹاؤن کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتی تھی۔ مکان کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ یہاں تو تالا لگا ہوا ہے، فوزیہ نے حیرانی سے کہا۔ تمہارے بچے کہاں ہیں؟ بچے اندر ہیں، عذرا نے تالا کھولتے ہوئے کہا۔ باہر جاتے وقت میں تالا لگا جاتی ہوں۔ اس علاقے کے حالات بہت خراب ہیں، یہاں ذرا سی بات پر ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ دروازہ کھلتے ہی دونوں بچے ماں سے لپٹ گئے اور پوچھنے لگے کہ وہ ان کے لیے کیا لائی ہے۔ یہ تمہاری آنٹی ہیں، عذرا نے بچوں سے کہا، انہیں سلام کرو۔ بچوں نے فوزیہ کو سلام کیا اور قدرے سنجیدہ ہو گئے۔ فوزیہ نے دیکھا کہ 2 کمروں کا وہ چھوٹا سا مکان زندگی کی بیشتر سہولتوں سے محروم تھا۔ اس پہلی ملاقات کے بعد فوزیہ نے عذرا سے رابطہ قائم رکھا اور اپنے شوہر سے بھی اس کے مسئلے کے بارے میں مشورہ کیا۔ اب وہ دونوں میرے دفتر میں بیٹھی تھیں۔ بیگ صاحب، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کیس کے تمام قانونی اخراجات ہم برداشت کریں گے، فوزیہ نے تفصیل بتانے کے بعد کہا۔ جب عذرا کو اس کے شوہر کی جائیداد مل جائے گی تو ہم اپنی رقم واپس لے لیں گے۔ غالباً آپ نے یہ فیصلہ اس بنیاد پر کیا ہے کہ آپ کیس جیت جائیں گی؟ کیس تو جیتنے کے لیے ہی لڑا جاتا ہے، فوزیہ نے کہا۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ کیس جیتنے کے کتنے امکانات ہیں؟ میں نے عذرا سے کہا۔ آپ نے کہا ہے کہ شوہر نے آپ کو اپنی موت سے پہلے ہی گھر سے نکال دیا تھا۔ اس بات کی تفصیل کیا ہے؟ کیا اس نے آپ کو طلاق دے دی تھی؟ طلاق نہیں دی تھی، تاہم میرے سسرال والے یہی چاہتے تھے، عذرا نے جواب دیا۔ ویسے میں مقدمے کے حق میں نہیں ہوں، وہ لوگ کبھی بھی جائیداد سے دستبردار نہیں ہوں گے، ان کے تعلقات بہت اوپر تک ہیں۔ تم کیوں فکر کرتی ہو؟ فوزیہ نے قدرے ڈانٹنے والے لہجے میں کہا۔ تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ملک صاحب نے کہا ہے کہ وہ سارا کیس خود لڑیں گے، بلکہ تمہیں کورٹ جانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ تم ملک صاحب کو پاور آف اٹارنی دے دو، وہ خود ہی سب کچھ کر لیں گے۔ مجھے صرف اپنے بچوں کی فکر ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ میرے بچوں کو اغوا کر کے لے جائیں۔ بھائی کمال ہے، میں نے تمہیں کہا تو ہے کہ جب تک تمہارے کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تم ہمارے ساتھ رہو گی۔ جیسے تمہاری مرضی، عذرا نے بے دلی سے کہا۔ میں نے پوچھا، یہ پاور آف اٹارنی کا کیا معاملہ ہے؟ میرے شوہر کا نام ملک مختار احمد ہے، فوزیہ نے کہا، اور اپنے شوہر کا سرکاری عہدہ بھی بتایا، تاہم اس کا ذکر مناسب نہیں ہوگا۔ وہ اعلیٰ سرکاری افسر تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ عذرا بے شک پاور آف اٹارنی ان کے نام بنا دے، وہ اس کا حق دلانے کے لیے عدالتوں کے چکر بھی لگا لیں گے۔ اس کی یہ بات مقدمے کے سرکاری اخراجات یعنی فیس وغیرہ کو دیکھتے ہوئے قابل یقین نہیں تھی۔ ایک اعلیٰ سرکاری افسر ایک بیوہ کا حق دلانے کے لیے نہ صرف قانونی اخراجات برداشت کرنے پر بلکہ عدالت میں جوتیاں گھسنے پر بھی تیار تھا۔ اس نفسا نفسی اور خود غرضی کے دور میں اتنی دور تک کون ساتھ دیتا ہے؟ میں نے اپنے شک کا اظہار نہیں کیا اور عذرا سے کہا، اگر یہ لوگ اس حد تک آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پریشان ہونا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، عذرا نے کہا۔ اگر کیس کرنے سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے ان کا وقت اور پیسہ برباد ہو۔ رسک تو لینا ہی پڑتا ہے، میں نے کہا۔ آپ کل شام کو میرے دفتر آ جائیں، میں آپ کے تمام واقعات پوری تفصیل کے ساتھ سننا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ
آپ اپنا نکاح نامہ، بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹس اور دیگر ضروری کاغذات ساتھ لیتی آئیں۔ میں ہر چیز کی جانچ پڑتال کے بعد ہی کوئی رائے دے سکتا ہوں۔ فوزیہ نے پوچھا، آپ کے خیال میں اس کیس پر کل کتنی رقم خرچ ہوگی؟ اس کا انحصار جائیداد کی مالیت پر ہے، میں نے کہا۔ کل آپ جائیداد کی تفصیل بھی بنا کر لے آئیں۔ اس ضمن میں اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹس، خطوط یا کاغذات وغیرہ ہوں تو وہ بھی ساتھ لیتی آئیں۔ اگلے روز دونوں تقریباً 5 بجے میرے دفتر پہنچ گئیں۔ عذرا جو کاغذات اور دستاویزات ساتھ لائی تھی ان میں اس کے شوہر کی جائیداد کی اچھی خاصی تفصیل موجود تھی۔ ان کاغذات کا تفصیلی ذکر ضرورت کے مطابق پیش کیا جائے گا۔ اس کا شوہر اختر عزیز ایک کاروباری خاندان کا فرد تھا۔ عذرا نے مجھے بتایا کہ اس کے شوہر کی 2 بہنیں اور ایک بڑا بھائی تھا۔ شوہر کے والد فوت ہو چکے تھے اور دونوں بھائی والد کے بزنس کو مشترکہ طور پر چلا رہے تھے۔ بڑے بھائی کا نام قادر عزیز تھا اور کاروبار میں زیادہ اختیار اسی کا تھا، تاہم دونوں بھائی مساوی حصے کے پارٹنر تھے اور قانونی شراکت نامہ موجود تھا۔ باپ کی جائیداد میں 3 بنگلے اور نصف درجن رہائشی پلاٹ تھے۔ ان کی ملکیت خاندان کے مختلف افراد کے نام پر تھی۔ عذرا کے شوہر کے نام 2 پلاٹ اور 1 بنگلہ تھا۔ بنگلہ 1000 گز پر بنا ہوا تھا اور ڈبل اسٹوری تھا۔ وہ ایک غیر ملکی سفارت خانے کو 15,000 روپے ماہوار کرائے پر دیا ہوا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی مالیت نصف کروڑ سے زیادہ تھی۔ اختر عزیز کے نام جو 2 رہائشی پلاٹ تھے، ان میں سے ایک 600 گز کا اور دوسرا 1000 گز کا تھا۔ دونوں پلاٹ آباد علاقوں میں تھے اور ان کی مالیت 25-30 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ کاروبار کا حصہ ملانے کے بعد عذرا کے حصے میں آنے والی جائیداد 1 کروڑ سے اوپر چلی جاتی تھی، لیکن وہ عورت چند انسانوں کی حوث زر کے باعث تقریباً فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہی تھی اور اس کے پھول جیسے بچے زندگی کی بنیادی آسائشوں سے محروم تھے۔ یہ تو خاصی جائیداد ہے، میں نے کاغذات چیک کرنے کے بعد کہا۔ اس پر لاکھوں روپے تو کورٹ فیس ہی لگ جائے گی۔ کورٹ فیس کم کرنے کے طریقے بھی موجود ہیں، فوزیہ نے کہا۔ جائیداد کی قیمت نصف بھی لگائی جا سکتی ہے۔ آپ کی فیس کتنی ہوگی؟ میں نے اسے فیس بتائی۔ یہ تو بہت زیادہ ہے، اس نے میری توقع کے مطابق کہا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں اپنی دوست کی مدد کر رہی ہوں۔ اگر ہم کیس نہ جیت سکے تو ہماری ساری رقم ضائع ہو جائے گی۔ آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں۔ میں نے ہر بات ذہن میں رکھ کر فیس بتائی ہے۔ ویسے مجھ سے آدھی فیس لینے والے وکیل بھی موجود ہیں اور مجھ سے ڈبل فیس لینے والے بھی۔ عذرا نے پوچھا، کیا ہم یہ کیس جیت جائیں گے؟ میں اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، میں نے کہا، لیکن میں اس وقت کسی کیس کو ہاتھ میں لیتا ہوں جب اس میں کامیابی کے امکانات زیادہ ہوں۔ مجھے تو امید نہیں ہے، عذرا نے کہا۔ اگر ہم کیس جیت بھی گئے تو وہ اتنی آسانی سے یہ سب کچھ ہمارے حوالے نہیں کریں گے، اور سچ پوچھیں تو مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ وہ اپنی جائیداد بچانے کے لیے میرے بچوں کو اغوا بھی کروا سکتے ہیں اور مجھے قتل بھی کر سکتے ہیں۔ اتنا بھی اندھیر نہیں ہے، فوزیہ نے کہا۔ ملک صاحب تمہاری حفاظت کا پورا انتظام کر لیں گے۔ یہ تو صحیح ہے کہ کوئی شخص اتنی آسانی سے جائیداد نہیں چھوڑتا، میں نے کہا، لیکن جب عدالت فیصلہ کر دے تو پھر جائیداد کو غصب کرنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ فوزیہ نے کہا، بیگ صاحب آپ کیس تیار کر لیں، فیس کا معاملہ آپ سے ملک صاحب طے کر لیں گے۔ میں نے عذرا سے کہا کہ وہ اپنی شادی سے لے کر میاں سے ناراضگی تک کے تمام واقعات تفصیل سے بتائے اور کوئی بات چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ اس نے جو تفصیل بتائی اسے میں مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کالج کے دنوں میں عذرا خوبصورت اور مغرور لڑکی کے طور پر مشہور تھی۔ مغرور اس طرح کہ وہ کسی لڑکے کو لفٹ نہیں دیتی تھی۔ 2-3 لڑکے اس کے ہاتھ سے پٹ بھی چکے تھے۔ اس پٹائی کا منظر ایک روز اختر عزیز نے بھی دیکھا۔ وہ کسی کام سے یونیورسٹی آیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی کتابیں ہاتھ میں پکڑے یونیورسٹی کیمپس میں چہل قدمی کے انداز میں چل رہی تھی۔
ایک معقول قسم کا لڑکا لڑکی کے قریب گیا اور اس سے کچھ کہا۔ لڑکی نے اچانک سینڈل اتاری اور لڑکے کی پٹائی شروع کر دی۔ ادھر ادھر بکھرے ہوئے اسٹوڈنٹس نے یہ منظر دیکھا تو آوازیں کسنا شروع کر دیں۔ ہیئر ہیئر، ونس مور۔ لڑکا کھسیانا ہو کر ایک طرف کھسک گیا۔ اختر عزیز اپنی کار اس لڑکے کے قریب لے گیا اور اسے اپنی طرف بلا کر پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ یونیورسٹی کی سب سے بدتمیز لڑکی ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ اختر عزیز نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، اس بدتمیز لڑکی کا نام کیا ہے؟ اس نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، میں اسے تھوڑا سا سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ اس کا نام عذرا ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ عذرا اسماعیل، لیکن آپ اسے کوئی سبق نہیں سکھا سکتے، اسے اپنی خوبصورتی پر بہت گھمنڈ ہے، کالج کے کئی لڑکوں کے ساتھ بدتمیزی کر چکی ہے۔ کیا یہ کسی بہت بڑے خاندان کی فرد ہے؟ بڑے خاندان کی ہوتی تو ایسی حرکت کرتی؟ لڑکے نے حیرانی سے کہا، اس کا باپ پوسٹ آفس میں کام کرتا ہے، میرا خیال ہے کہ معمولی کلرک ہے۔ لڑکے نے غلط بیانی سے کام لیا تھا، عذرا کا باپ محمد اسماعیل پوسٹ ماسٹر تھا۔ اختر عزیز عذرا سے تقریباً 12 سال بڑا تھا۔ اس نے عذرا کے والدین کا پتہ معلوم کیا اور اپنی ماں کو رشتے کی بات کرنے ان کے گھر بھیج دیا۔ ماں ایک غریب لڑکی کو اپنی بہو بنانے پر راضی نہیں تھی، لیکن اختر عزیز اڑ گیا۔ اس نے کہا کہ اگر وہ شادی کرے گا تو صرف عذرا سے، ورنہ پھر زندگی بھر کنوارا رہے گا۔ گھر والوں کو اس کی ضد کے سامنے جھکنا پڑا۔ عذرا کے والدین نے اختر عزیز کی خاندانی شان و شوکت دیکھ کر رشتہ منظور کر لیا۔ وہ بڑے فخر سے اس رشتے کا ذکر کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کی بیٹی کی قسمت کھل گئی ہے۔ انہوں نے یہ نہ سوچا کہ رشتہ کرتے وقت لڑکے لڑکی کی پسند کے علاوہ خاندانی توازن کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بعد میں اختر عزیز نے عذرا کو بتایا کہ وہ پہلی ہی نظر میں اس پر فریفتہ ہو گیا تھا۔ اس نے جس اعتماد سے لڑکے کی پٹائی کی تھی اس سے وہ بہت متاثر ہوا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ اس نے اسے سبق سکھانے کے لیے اس کے ساتھ شادی کی تھی۔ عذرا کا خیال تھا کہ چونکہ اس نے نفسیات میں ایم اے کیا ہے اس لیے وہ دولت مند سسرال میں اپنا مقام پیدا کر لے گی، لیکن جب واسطہ پڑا تو اس کی ساری نفسیات فیل ہو گئی۔ سسرال میں اسے ایک دن بھی برابر کی حیثیت نہیں دی گئی۔ شوہر کے علاوہ سارے خاندان نے اسے حقیر اور نیچی سمجھا۔ اگر اس کے ماں باپ ملنے آتے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جاتا۔ گھر کا کوئی فرد ان کے پاس بیٹھنا پسند نہ کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کی آمد پر تیوری چڑھائی جانے لگی۔ ایک شام عذرا کے ماں باپ ملنے آئے۔ عذرا نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور ملازمہ سے چائے بنانے کے لیے کہا، لیکن آدھا گھنٹہ گزر گیا اور چائے نہیں آئی۔ عذرا نے کچن میں جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ اس کی جٹھانی نے ملازمہ کو کسی دوسرے کام میں لگا دیا تھا۔ اس نے جٹھانی سے کہا، باجی میں نے ملازمہ سے چائے بنانے کے لیے کہا تھا۔ جٹھانی کا نام نوشاد بیگم تھا۔ وہ بھاری جسم کی ایک نرم گو عورت تھی۔ اس کا ایک خاص اسٹائل تھا۔ وہ سخت سے سخت بات بھی نرم لہجے میں کہتی تھی۔ یہ تاجی بہت کامچور ہو گئی ہے، اس نے کہا۔ صبح سے اسے کہہ رہی ہوں کہ بچوں کے کپڑے واشنگ مشین میں ڈال دے، مگر اسے کوئی پرواہ ہی نہیں، ہر وقت الٹے سیدھے کاموں میں لگی رہتی ہے۔ میں چائے بنا دیتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ملازمہ چائے نہیں بنائے گی۔ عذرا خاموشی سے واپس چلی گئی۔ چند لمحوں کے بعد باہر کار رکنے کی آواز آئی۔ نوشاد بیگم نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور اپنے شوہر کے کان میں کچھ کہا۔ اس کے شوہر کا نام قادر عزیز تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور بولا، پلیز آپ لوگ کسی دوسرے کمرے میں چلے جائیں، کچھ اہم لوگ آ گئے ہیں۔ عذرا اپنے والدین کو لے کر خوابگاہ میں چلی گئی۔ اس کے جیٹھ نے جن اہم مہمانوں کا ذکر کیا تھا وہ اس کی سالی اور ہمزلف تھے، یعنی نوشاد بیگم کی بہن اور بہنوئی، ساتھ میں ان کے 2 بچے بھی تھے۔ عذرا نے دیکھا کہ چند منٹ کے اندر سارے گھر میں افراتفری مچ گئی تھی۔ ساری فیملی ڈرائنگ روم میں جمع ہو گئی تھی۔ عذرا کی ساس، جٹھانی، نندیں
اور جٹھانی کی 3 لڑکیاں ڈرائنگ روم میں کہے گونجنے لگے۔ ایک دوسرے کی خیر و عافیت پوچھی جانے لگی۔ ان اہم مہمانوں کی خاطر و مدارات کے لیے بنگلے کے تمام ملازموں کو دوڑایا جانے لگا۔ چند منٹ کے اندر میز پر مشروبات اور پھلوں کا ڈھیر لگ گیا۔ عذرا کے والدین خوابگاہ میں خاموش بیٹھے یہ پرشور آوازیں سن رہے تھے اور شاید یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ان کی بیٹی کسی ہم پلہ خاندان میں بیائی جاتی تو انہیں اس ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ عذرا کا باپ اسماعیل اٹھتے ہوئے بولا، عذرا بیٹی، ہم چلتے ہیں، تم مہمانوں کے پاس جا کر بیٹھو۔ عذرا کہنا چاہتی تھی کہ مہمان تو وہ بھی تھے، لیکن وہ کس سے یہ بات کہتی؟ کون اس کی بات کو اہمیت دیتا؟ اختر عزیز جو چند لمحے پہلے دفتر سے آیا تھا خوابگاہ میں داخل ہوا اور اپنے ساس سسر کو دیکھ کر چپ سا ہو گیا۔ انکل، آپ جا رہے ہیں؟ اس نے یوں پوچھا جیسے ان کا جانا ہی بہتر ہو۔ عذرا کی ماں نے تلخی سے کہا، گھر کے لوگ تو مہمانوں کی خاطر و مدارات میں لگے ہوئے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں گے؟ وہ دراصل بھابھی اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بہت جذباتی ہو جاتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو گاڑی میں چھوڑ آتا ہوں، ہم بس میں چلے جائیں گے۔ دونوں کمرے سے نکل گئے تو عذرا نے شکایتی لہجے میں کہا، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں ہر شخص جذباتی ہوتا ہے، آپ کے سسرال والوں کو اس گھر میں چائے کی ایک پیالی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ کیا ہوا؟ میں نے ملازمہ کو چائے بنانے کے لیے کہا تھا، مگر آپ کی بھابھی نے جان بوجھ کر اسے دوسرے کام میں لگا دیا۔ اب دیکھیں اپنی بہن اور بہنوئی کی کیسی خاطریں ہو رہی ہیں۔ میں جانتا ہوں بھابھی میں کچھ خامیاں ہیں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بھائی جان کبھی بھی اپنی بیوی کی غلطی تسلیم نہیں کریں گے۔ تم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا زیادہ اثر نہیں لیا کرو۔ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، میں اپنی بے عزتی برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اپنے ماں باپ کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے ماں باپ کو دیکھ کر سب اپنے اپنے کمروں میں گھس جاتے ہیں۔ جٹھانی کا کوئی رشتہ دار آ جائے تو گھر میں میلہ لگ جاتا ہے۔ میں ممی سے بات کروں گا، تم دل چھوٹا نہ کرو، آؤ ڈرائنگ روم میں، ہمارا انتظار ہو رہا ہے۔ ہمارا نہیں، آپ کا، عذرا اپنے جوش کو دباتے ہوئے بولی۔ آپ کے بھائی جان نے ہمیں یہ کہہ کر ڈرائنگ روم سے اٹھا دیا تھا کہ کچھ اہم مہمان آ گئے ہیں، اب میں باہر نہیں جاؤں گی۔ اختر عزیز نے اپنی بات پر زور نہیں دیا اور اکیلا ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ عذرا نے مجھے بتایا کہ اس قسم کی زیادتیاں اس کے ساتھ روزانہ ہوتی تھیں۔ اس کا شوہر بڑے بھائی کے دباؤ میں تھا اور اس کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور عذرا سسرال کی سختیوں کو اپنا مقدر سمجھ کر برداشت کرتی رہی۔ اسی اثنا میں اس کے ہاں 2 بچوں نے جنم لیا۔ جب لڑکا پیدا ہوا تو جٹھانی کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گیا، کیونکہ اس کی 3 لڑکیاں تھیں اور لڑکا کوئی نہیں تھا۔ انہی دنوں عذرا کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی وجہ سے اسے جو تھوڑا بہت سہارا تھا وہ ختم ہو گیا۔ 2 بڑے بھائی تھے جو اپنے ازدواجی اور معاشی حالات میں الجھے رہتے تھے۔ وہ اپنی کمزور مالی حالت کی وجہ سے بہن کے گھر جانے سے اعتراض کرتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ عذرا کے سسرال والے ان کا آنا جانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ایک روز ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے عذرا کے شوہر کے دل میں بھی شکوک پیدا ہو گئے۔ ایک شام عذرا شاپنگ کر کے رکشے میں واپس آ رہی تھی، دونوں بچے بھی اس کے ساتھ تھے۔ در حقیقت وہ بچوں کی یونیفارم اور کتابیں وغیرہ خریدنے گئی تھی۔ راستے میں اس کی کالج فیلو شہناز نے اسے دیکھ لیا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کار میں گھر جا رہی تھی۔ اس کے شوہر کا نام سہیل تھا۔ وہ شہناز کا کلاس فیلو رہ چکا تھا اور عذرا کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، کچھ زیادہ ہی اچھی طرح، یعنی وہ بھی ان لڑکوں میں شامل تھا جو عذرا کو پانے کی تمنا میں رسوا ہو چکے تھے۔ شہناز نے عذرا کو دیکھا تو سہیل سے رکشہ رکوانے کے لیے کہا۔ سہیل اپنی کار رکشے کے برابر لے گیا اور ہارن دے کر عذرا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ جاہل رکشہ ڈرائیور یہ سمجھا کہ کار والا اس کی خوبصورت سواری کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے پشتوں میں سہیل کو 2-4 گالیاں دیں اور رکشے کی رفتار تیز کر دی۔ سڑک پر اس وقت
ٹریفک کا بے پناہ ہجوم تھا۔ عذرا رکشے کی تیز رفتاری سے گھبرائی اور ڈرائیور سے رفتار کم کرنے کے لیے کہنے لگی، ایک تو رکشے کا اپنا شور بہت ہوتا ہے، دوسرے آس پاس چلنے والا ٹریفک بھی اس شور میں اضافہ کر رہا تھا۔ رکشہ ڈرائیور یہ سمجھا کہ عذرا کار نشین کی شکایت کر رہی ہے۔ اس نے داہنا ہاتھ لہراتے ہوئے سہیل سے کہا، اوئے خانہ خراب، عورت کے ساتھ مشکری مت کرو، خدا کا عذاب سے ڈرو۔ اس اثنا میں رکشے کے آگے جانے والی ٹیکسی نے اچانک بریک لگائے۔ رکشہ ڈرائیور کا دھیان چونکہ کار کی طرف تھا، اس لیے وہ بر وقت بریک نہ لگا سکا۔ اس نے رکشے کو تیزی سے بائیں طرف کاٹا۔ رکشہ کار کے بمپر سے ٹکراتا ہوا الٹ گیا۔ عذرا اور اس کے بیٹے کو معمولی چوٹیں آئیں، لیکن بیٹی قدرے زیادہ زخمی ہو گئی۔ سہیل نے جلدی سے کار روکی، باہر نکل کر رکشہ ڈرائیور کو ڈانٹتے ہوئے اصل بات بتائی اور عذرا کو بچوں سمیت کار میں ڈال کر تیزی سے ایک قریبی اسپتال لے گیا۔ خون دیکھ کر اس کی بیوی شہناز کی طبیعت خراب ہو گئی، اسے متلی ہونے لگی اور سر چکرانے لگا۔ عذرا کی بیٹی کو معمولی زخم آئے تھے، ڈاکٹر نے اسے مرہم پٹی کر کے فارغ کر دیا۔ ایک ڈاکٹر شہناز کا معائنہ کرنے لگا، اس نے اسے اسپتال کے بیڈ پر لٹا دیا اور ایک انجیکشن لگانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ عذرا خاصی پریشان تھی اور بچوں کو لے کر جلدی گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ سہیل، تم عذرا کو گھر چھوڑاؤ، شہناز نے کہا، جب تک میں تھوڑا آرام کر لیتی ہوں۔ تم تکلیف نہیں کرو، عذرا نے کہا، میں ٹیکسی میں چلی جاؤں گی۔ تکلیف مت کرو، شہناز نے کہا، اب تم زخمی بچوں کے ساتھ ٹیکسی تلاش کرتی پھرو گی؟ ذرا دیکھو تو بیبی کا چہرہ نقاہت کے باعث کیسا سفید ہو رہا ہے۔ اگر ٹیکسی میں بیٹھنے کا زیادہ ہی شوق ہے تو سہیل کو 2 روپے فیمیل کے حساب سے کرایہ دے دینا، اس طرح یہ تمہارا گھر بھی دیکھ لیں گے، پھر ہم کسی روز تم سے ملنے آئیں گے۔ عذرا مجبوراً سہیل کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی۔ گھر پہنچتے پہنچتے عذرا کی بیٹی پر غنودگی طاری ہو گئی، لہٰذا سہیل اسے اٹھا کر اندر لے گیا۔ اگر وہ کوئی اجنبی ہوتا تو بات اتنی آگے نہ بڑھتی۔ عذرا کی جیٹھانی نوشاد بیگم، جو موقع کی طاق میں رہتی تھی، سہیل سے ایکسیڈنٹ کی تفصیل پوچھنے لگی۔ سہیل کو یہ بھی بتانا پڑا کہ وہ اور اس کی بیوی شہناز عذرا کو کالج کے زمانے سے جانتے ہیں۔ یہ سن کر نوشاد بیگم اندر ہی اندر چونک گئی۔ اس نے بظاہر خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سہیل کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا، اس کے لیے ٹھنڈا منگوایا اور کریت کریت کر باتیں پوچھنے لگی۔ عذرا اپنی بیٹی کو لے کر خوابگاہ میں چلی گئی تھی۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ ڈرائنگ روم میں اس کے متعلق کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ سہیل نے نوشاد بیگم کی خوش اخلاقی سے متاثر ہو کر یہ بھی بتا دیا کہ کالج کے زمانے میں وہ بھی عذرا کے چاہنے والوں میں سے ایک تھا، لیکن وہ کسی کو لفٹ ہی نہیں دیتی تھی۔ یہ بات اس حد تک تو بے ضرر تھی، لیکن نوشاد بیگم نے اس میں ترمیم و اضافہ کر دیا۔ اس نے اپنی ساس زینت بیگم اور شوہر کو بھی ساتھ ملا لیا۔ جب اختر عزیز گھر آیا تو نوشاد بیگم اسے ساس کے کمرے میں لے گئی اور کہا، اختر، میں تمہیں عذرا کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں، ذرا اطمینان سے میری بات سننا۔ خیریت تو ہے؟ اختر پریشان ہو گیا۔ تمہاری بیٹی ارم آج مرتے مرتے بچی ہے۔ کیا ہوا؟ تمہاری بیگم اپنے کالج دوست کے ساتھ تفریح کر رہی تھی کہ کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ ناممکن ہے، عذرا ایسی حرکت نہیں کر سکتی۔ وہ کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، زینت بیگم نے کہا۔ وہ لڑکا خود اسے یہاں چھوڑ کر گیا ہے، نوشاد بیگم نے کہا۔ پہلے وہ عذرا اور بچوں کو اسپتال لے گیا، وہاں مرہم پٹی کروائی اور پھر گھر چھوڑنے آیا۔ میری بات پر یقین نہ آئے تو اپنے بھائی جان سے پوچھ لو، بلکہ خود عذرا سے پوچھ لو۔ لڑکے کا نام سہیل ہے، وہ تو انہیں گیٹ کے پاس چھوڑ کر جانا چاہتا تھا، مگر ارم بے ہوش ہو چکی تھی، لہٰذا ارم کو اٹھا کر اندر لانا پڑا۔ اختر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کیا آپ نے اس لڑکے سے بات کی تھی؟ بات؟ نوشاد بیگم نے ہاتھ لہرایا۔ وہ تو اپنے عشق کی پوری کہانی سنا رہا تھا۔ ایسا بے شرم لڑکا میں نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ عشق کی کہانی؟ اختر نے آنکھیں پھیلائیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، کوئی خاندانی لڑکی ہوتی تو ایسی حرکت نہ کرتی۔ اختر کمرے سے نکل کر تیز چلتا ہوا اپنی خوابگاہ میں پہنچا،
جہاں عذرا اپنی بیٹی کے سرانے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے اس کو؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ لکشے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، عذرا نے جواب دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بال بال بچ گئے۔ رکشے کا یا کار کا ایکسیڈنٹ؟ کار کا ایکسیڈنٹ؟ تمہیں یہاں کون چھوڑ کر گیا ہے؟ شوہر کے تیور دیکھ کر عذرا سمجھ گئی کہ اس کی جٹھانی اپنا کام کر گئی ہے۔ آپ اطمینان سے میری بات سنیں، میں بچوں کی کتابیں وغیرہ خرید کر رکشے میں۔ میرے سوال کا جواب دو، اختر نے اس کی بات کاٹی۔ تمہیں یہاں کون چھوڑ کر گیا ہے؟ مم میری ایک کالج فیلو کا شوہر چھوڑ گیا ہے۔ جس وقت ایکسیڈنٹ ہوا اس وقت وہ… کیا اس کا نام سہیل ہے؟ اختر نے پھر بات کاٹی۔ ہاں، لیکن آپ پوری بات تو سن لیں۔ کیا یہ سہیل تمہارا کالج فیلو نہیں تھا؟ ہاں، وہ بھی ہمارے کالج میں پڑھتا تھا، لیکن… پھر تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تمہارا ایک کالج فیلو تمہیں یہاں چھوڑ گیا ہے؟ آپ میری بات تو سنیں۔ تمہیں اسپتال کون لے کر گیا تھا؟ آپ جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ سہیل کے ساتھ اس کی بیوی شہناز بھی تھی، وہ اتفاقاً وہاں سے گزر رہے تھے۔ کیا سہیل کے ساتھ اس کی بیوی بھی یہاں آئی تھی؟ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ اسپتال میں ہی رک گئی تھی۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں اس جھوٹ پر یقین کر لوں گا؟ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے؟ عذرا نے رو رو کر اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کی اور کہا کہ سہیل کی بیوی شہناز اس کے بیان کی تصدیق کر سکتی ہے، لیکن اختر کے دل میں نرمی پیدا نہیں ہوئی۔ اس نے عذرا اور اس کے خاندان کے خلاف خوب زہر اگلا، انہیں جدی پشتی نیچ اور ذلیل قرار دیا، یہاں تک کہ غصے میں ریوالور نکال لایا۔ اگر گھر کے دوسرے افراد بھیٹ بچاؤ نہ کراتے تو شاید وہ عذرا کو قتل ہی کر ڈالتا۔ اس موقع پر جیٹھ اور جٹھانی نے خاص کردار ادا کیا۔ دونوں عذرا کو الگ لے گئے اور بظاہر ہمدردی سے کہا کہ اسے چند روز کے لیے میکے چلے جانا چاہیے۔ میں میکے نہیں جاؤں گی، عذرا نے روتے ہوئے کہا۔ میرا جینا مرنا اب اسی گھر میں ہے۔ اگر میری موت سے اختر کا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو میں ان کے ہاتھوں مرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ انہیں یہ حسرت بھی پوری کر لینے دیں۔ آپ نادان مت بنیں، جیٹھ نے کہا۔ میں اپنے بھائی کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں، وہ غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے، آپ کو طلاق بھی دے سکتا ہے، اس لیے فی الحال آپ چلی جائیں۔ میں اختر کو سمجھاؤں گا اور چند روز بعد خود آپ کو وہ گھر لے آئے گا۔ نفسیات میں ماسٹر کی ڈگری رکھنے والی عذرا یہ اندازہ نہ لگا سکی کہ اس کے خلاف کتنی خطرناک چال چلی جا رہی ہے۔ وہ جیٹھ اور جٹھانی کی ہمدردانہ باتوں میں آ گئی۔ اختر غصے میں گھر سے نکل کر کہیں چلا گیا تھا۔ جیٹھ نے عذرا اور اس کے بچوں کو گاڑی میں بٹھایا اور اسے اس کے میکے چھوڑ آیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اختر جب گھر واپس آیا تو اپنے بیوی بچوں کو گھر میں نہ پا کر پریشان ہو گیا۔ گھر سے نکل کر وہ سیدھا اس اسپتال میں گیا تھا جہاں اس کی بیٹی ارم کی مرہم پٹی کی گئی تھی۔ وہاں سے پوچھ گچھ کے بعد اسے اپنی بیوی کا بیان ٹھیک ہی معلوم ہوا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ سہیل کے ساتھ اس کی بیوی شہناز بھی تھی، جس کی خون دیکھ کر طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اختر عزیز اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا اور اسی وجہ سے اس کی بے راہ روی کی بات سن کر آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ نوشاد بیگم نے جب تیور کو بیوی کے لیے پریشان دیکھا تو چالاکی سے بولی، عذرا ہمیں بہت ذلیل کر کے گئی ہے، پورے خاندان کو گالیاں نکال کر گئی ہے۔ اگر تم یہاں ہوتے تو ضرور کوئی خرابی ہو جاتی، لیکن آپ نے اسے جانے کیوں دیا؟ اب ہم اس کے پیر تو نہیں پکڑ سکتے تھے۔ زبان سے سمجھانے کی تو بہت کوشش کی، مگر وہ کسی کی بات سننے پر تیار نہیں تھی۔ اس نے فون کر کے سہیل کو بلایا اور اس کی کار میں بیٹھ کر چلی گئی۔ اب خدا جانے گھر گئی ہے یا کہیں اور۔ یہ سن کر اختر ایک بار پھر غصے سے بھر گیا۔ اس کے دل میں عذرا کے لیے جو نرم گوشہ پیدا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ توبہ ہے، اللہ اسی عورت سے بچائے۔ نوشاد بیگم نے مزید کہا، اب میں تمہاری شادی کسی خاندانی لڑکی سے کروں گی۔ میں آج اشارہ کر دوں تو 1 درجن حسین لڑکیاں تم سے شادی کرنے پر تیار ہو جائیں۔ عذرا اور کیا کہہ رہی تھی؟ کیا کرو گے سن کر؟ نوشاد بیگم نے مکاری سے کہا، خواہ مخواہ دل برا ہوگا تمہارا، پھر بھی کچھ پتہ تو چلے۔
کہہ رہی تھی کہ اگر کسی کو اس کی ضرورت ہو تو وہ خود آ کر لے جائے، وہ اپنے آپ واپس نہیں آئے گی۔ ہرچند کہ اختر اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا، تاہم اس کے اندر خاندانی تفاخر بہت زیادہ تھا۔ وہ عذرا کو، جس کا خاندانی پس منظر بہت کمزور تھا، اتنی اہمیت دینے پر تیار نہیں تھا کہ خود اسے لینے جاتا۔ ادھر عذرا جیٹھ یا شوہر کا انتظار کرتی رہی۔ انہی دنوں اختر کو دل کا دورہ پڑا۔ اسے فوراً اسپتال داخل کرایا گیا، جہاں وہ 4 ہفتے زیر علاج رہا۔ عذرا کو اس بات کی اطلاع نہیں ملی، تاہم اسے دوسرے ذرائع سے یہ خبر مل گئی۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر گھر پہنچی تو جیٹھانی اور نندوں نے اسے یہ کہتے ہوئے گیٹ سے لوٹا دیا کہ اختر نے اسے گھر میں داخل ہونے سے منع کر رکھا ہے۔ ادھر اختر کو یہ بتایا گیا کہ عذرا کو اس کی بیماری کی اطلاع دی گئی تھی، مگر اس نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اختر کو دل کا دورہ اچانک ہی پڑا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی اور وہ خاصا صحت مند آدمی تھا۔ یا تو اس نے بیوی بچوں کی جدائی کا اثر لیا تھا اور یا اسے عذرا کی بد دعا لگ گئی تھی۔ دورہ خاصا شدید تھا اور ڈاکٹر نے اسے مکمل آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ چند روز کے بعد گھر والوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد اسے مکمل چیک اپ کے لیے لندن بھجوا دیا۔ یہ کہنا مشکل تھا کہ یہ فیصلہ اختر کی بہتری کے پیش نظر کیا گیا تھا یا یہ بھی عذرا کی جیٹھانی کی سازش تھی۔ یہ بات عذرا کے لیے فکر مندی کا باعث تھی۔ اس نے بچوں کو ساتھ لیا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر سسرال پہنچ گئی، لیکن اسے بنگلے میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ تمہارا اب اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیٹھانی نے کہا۔ اختر تم سے ناتا توڑ چکا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ لندن جاتے ہی تمہیں طلاق نامہ بھیج دے گا۔ عذرا کی منت سماجت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اسے دھمکی دی گئی کہ اگر وہ شرافت سے نہ گئی تو اسے پولیس کے ذریعے وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ عذرا نے بھاگ دوڑ کر کے اختر کے ایک دوست سے اختر کا پتہ حاصل کیا اور ایک تفصیلی خط اس کے نام لکھا کہ کس طرح اسے جیٹھ اور جیٹھانی نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا اور 2 دفعہ گھر کے دروازے سے دھکے دے کر بھگا دیا۔ 20-25 روز کے بعد اختر کا جواب آ گیا۔ اس نے لکھا تھا، تمہارا خط پڑھ کر حیرت ہوئی۔ جو کچھ تم نے لکھا ہے مجھے اس کے برعکس بتایا گیا تھا۔ اگر تمہاری باتیں سچ ہیں تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ قادر بھائی کو میری خوشیوں سے زیادہ جائیداد کی فکر ہے۔ میں یہاں ایک اسپتال میں زیر علاج ہوں۔ ڈاکٹروں نے بائی پاس آپریشن تجویز کیا ہے۔ بہت ڈر لگ رہا ہے، دل کا معاملہ ہے، پتہ نہیں کیا ہو۔ کاش یہ سب کچھ مجھے پہلے معلوم ہو جاتا، میں تمہیں ساتھ لے آتا۔ تم اور بچے بہت یاد آتے ہیں۔ میرے لیے دعا کرنا۔ آپریشن کے بعد تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ وہ کہ آپریشن کامیاب رہا، لیکن 2 مہینے کے بعد خبر آئی کہ اختر کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ اس تفصیل کا خلاصہ ہے جو عذرا نے بیان کی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی کچھ غلطیوں کا ذکر نہ کیا ہو اور سسرال کی زیادتیوں کے بارے میں کچھ مبالغہ آمیزی سے کام لیا ہو، لیکن اس بات میں کوئی کلام نہیں تھا کہ اس پر ظلم ہوا تھا۔ سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ اسے اور اس کے بچوں کو شوہر کی جائیداد سے محروم کر دیا گیا تھا۔ یہ ساری تفصیل سننے کے بعد میں نے کہا، آپ کی کل کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اکیلی رہ رہی ہیں۔ کیا آپ نے اپنے والد کا گھر چھوڑ دیا ہے؟ میرے والد 7-8 ماہ پہلے فوت ہو گئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد بھائیوں اور بھاوجوں نے مجھے بوجھ سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ ہر روز لڑائی ہوتی تھی، لہٰذا میں نے اپنا الگ انتظام کر لیا۔ فوزیہ نے کہا، بیگ صاحب، جب تک مردوں کی اجارہ داری ختم نہیں ہوگی تب تک عورتوں کو انصاف نہیں مل سکتا۔ یہ بیچاری تو ہر طرف سے ماری گئی۔ جیٹھ نے شوہر کی جائیداد سے محروم کر دیا اور بھائیوں نے باپ کی جائیداد سے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، محترمہ، مردوں کی دشمنی میں آپ یہ بات بھول رہی ہیں کہ دونوں معاملات میں اصل کارنامہ عورتوں نے انجام دیا ہے۔ شوہر کے گھر میں جیٹھانی نے اور باپ کے گھر میں بھاوجوں نے سازش تیار کی تھی۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ اگر مردوں کی مرضی نہ ہو تو عورتوں کی سازشیں دھری رہ جاتی ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے بات مختصر کرنے کے لیے کہا۔ کبھی کبھی مردوں کی عقل پر
بقول اکبر الہ آبادی کے پردہ پڑ جاتا ہے۔ اب کیس کے متعلق بات ہو جائے۔ واقعات سارے آپ کے سامنے ہیں، آپ کیس اور پاور آف اٹارنی تیار کر لیں۔ ملک صاحب نے کہا ہے کہ وہ 2-4 روز کے بعد آپ سے ملنے آئیں گے۔ فوزیہ پاور آف اٹارنی کے بارے میں زیادہ فکر مند نظر آتی تھی۔ واضح طور پر اسے اپنی دوست سے زیادہ 1 کروڑ کی جائیداد کی فکر تھی۔ عذرا اس معاملے میں چپ تھی اور وہ بول بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ جائیداد کی حقدار ہونے کے باوجود وہ قانونی اخراجات برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ فوزیہ پیش کی ادائیگی کے لیے ایک کراس چیک لائی تھی، نیچے کسی ایم حسین کے دستخط تھے۔ میں نے دستخط دیکھ کر بھویں سکیڑیں۔ فوزیہ نے اپنے شوہر کا نام ملک مختار احمد بتایا تھا۔ پھر یہ ایم حسین کون تھا؟ فوزیہ نے اپنے ہینڈ بیگ سے ایک طے کیا ہوا کاغذ نکال کر میرے سامنے رکھا۔ اس میں ملک صاحب کے کوائف لکھے ہیں۔ پاور آف اٹارنی کے لیے آپ کو ان کی ضرورت ہوگی۔ میں نے وہ کاغذ رکھ لیا، عذرا سے وکالت نامہ سائن کروایا اور وعدہ کیا کہ 5 روز کے اندر عرضی دعویٰ تیار ہو جائے گا۔ دونوں خواتین رخصت ہو گئیں۔ 7ویں روز 2 افراد میرے دفتر میں وارد ہوئے۔ ایک شخص ہلکے سلیٹی رنگ کے سفاری سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے بال سلیقے سے بنے ہوئے، آنکھوں پر نظر کا چشمہ اور پیروں میں سیاہ بوٹ تھے جو شیشے کی طرح چمک رہے تھے۔ دوسرا شخص قدرے بھاری جسم کا مالک تھا۔ اس نے کریم کلر کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور ہاتھ میں اس کے قیمتی بریف کیس تھا۔ اسے بے تحاشا پسینہ آ رہا تھا۔ اس نے میرے ایئر کنڈیشن دفتر میں قدم رکھتے ہی قدرے اطمینان کا سانس لیا۔ پہلی نظر میں وہ مجھے غلے کا دولت مند آڑتی لگا تھا۔ سفاری سوٹ والے نے اپنا وزٹنگ کارڈ میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، ایم احمد، یعنی ملک مختار احمد، تشریف رکھیں۔ میں نے کہا۔ دونوں میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ میری بیوی فوزیہ ملک ایک کیس کے سلسلے میں آپ کے پاس آئی تھی، عذرا عزیز اور مسز قادر عزیز وغیرہ۔ اگر آپ نے عرضی دعویٰ تیار کر لیا ہو تو ذرا ہم اس پر ایک نظر ڈال لیں۔ میں نے عرضی دعویٰ کا ڈرافٹ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ یا آپ نے اچھا کیا کہ ڈرافٹ تیار کر لیا۔ اس نے ڈرافٹ دیکھ کر خوشنودی کا اظہار کیا۔ بصورت ضرورت اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ یہ میرے دوست ہیں۔ اسے اپنے ساتھی کا تعارف کرانے کا خیال آیا، تاہم اس نے نام نہیں بتایا۔ یہ ایک طرح کے اللیگل ایڈوائزر ہیں۔ وہ اپنی بات پر خود ہی مسکرا دیا۔ دونوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور ڈرافٹ کا مطالعہ کرنے لگے۔ ملک مختار نے جیب سے بال پین نکال لیا اور مختلف جگہوں پر ترمیم و اضافہ کرنے لگا۔ دونوں بعض نکات پر مشورہ اور بحث بھی کرتے جاتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس کا اللیگل ایڈوائزر کیس میں گہری دلچسپی لے رہا تھا۔ تقریباً پون گھنٹے کے صلاح مشورے کے بعد ملک مختار نے متفقہ مسودہ میرے سامنے رکھ دیا اور بولا، اب آپ اسے اسٹیمپ پیپر پر ٹائپ کروا لیں، اور ہاں، اگر وہ پاور آف اٹارنی تیار ہو تو مجھے دے دیں، میں مسز عزیز سے سائن کروا کے آپ کے پاس بھجوا دوں گا۔ میں نے پاور آف اٹارنی نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے جلدی جلدی مضمون پڑھا اور مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ بالکل مناسب ہے، شکریہ بیگ صاحب، میں آپ کا مزید وقت ضائع نہیں کروں گا، آپ مصروف آدمی ہیں۔ میں نے اسے جائیداد کی مالیت کے حساب سے کورٹ فیس بتائی۔ اس نے اپنے اللیگل ایڈوائزر کی طرف دیکھا۔ 10 روز بعد کی کوئی تاریخ رکھ لیں، ایڈوائزر نے کہا۔ یہ ٹھیک ہے، ملک مختار نے کہا۔ 10 روز بعد کی تاریخ ٹھیک رہے گی، ہم آپ کے ساتھ چل کر فیس جمع کرا دیں گے۔ دونوں سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ کورٹ فیس کے ذکر پر ملک مختار نے جس انداز سے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ مالی معاملہ اس شخص کے ذمے تھا۔ غالباً اس کا نام ایم حسین تھا اور میری فیس کا ایڈوانس چیک اسی نے ایشو کیا تھا۔ 2 ہفتے کے بعد میں نے کیس داخل کر دیا اور مدعا علیہ خان یعنی قادر عزیز، اس کی بیوی نوشاد بیگم اور اس کی ماں زینت بیگم کے نام سمن بھجوا دیے۔ اگلے روز عذرا عزیز اکیلی میرے پاس آئی۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے کہا،
بیگ صاحب، میں آپ سے ایک مشورہ کرنے آئی ہوں۔ میں تو بہت پہلے سے اس کی توقع کر رہا تھا، میں نے کہا۔ میرے حساب سے آپ کچھ لیٹ ہو گئی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے نفسیات کے علم سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیا ہے۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، کہاں کا علم اور کہاں کا فائدہ؟ میں تو خود نفسیاتی مریضہ بن چکی ہوں۔ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان سوچ سمجھ کر مایوس نہیں ہوتا، حالات اسے مایوس کر دیتے ہیں، اس نے کہا۔ پھر موضوع بدلتے ہوئے بولی، بیگ صاحب، فوزیہ میری پرانی دوست ہے اور میں اس کی نیت پر شک کرنا گناہ سمجھتی ہوں، لیکن کل اس نے مجھے بتایا ہے کہ میرے کیس کو مختوم حسین نامی ایک شخص فائنینس کر رہا ہے۔ آپ کی فیس اور کورٹ فیس اسی نے دی ہے۔ میں جانتا ہوں، میں نے کہا۔ یہ شخص ملک مختار کے ہمراہ 2 دفعہ میرے دفتر آ چکا ہے، لیکن ملک مختار نے مجھ سے اس کا تعارف نہیں کروایا تھا۔ فوزیہ کہہ رہی تھی کہ ملک صاحب میری پوری مدد کرنا چاہتے تھے، مگر کورٹ فیس زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں مختوم حسین سے مدد لینا پڑی، اور مختوم حسین بغیر فائدے کے کوئی رقم نہیں لگاتا۔ آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی ہے؟ مختوم حسین کی شکل دیکھ کر میں نے جواب دیا۔ پھر پوچھا، کیا اس نے آپ سے حصہ مانگا ہے؟ ہاں، 50%۔ کیس جیتنے کی صورت میں مجھے جو جائیداد یا نقد رقم ملے گی اس میں سے 50% مختوم حسین کا حصہ ہوگا۔ آپ نے کیا جواب دیا ہے؟ بیگ صاحب، میں لالچی نہیں ہوں۔ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ کوئی جائیداد ہے اور نہ ہی کوئی نقد رقم۔ اگر فوزیہ یا اس کے شوہر کی کوششوں سے مجھے کچھ مل جاتا ہے تو میں اسے غنیمت سمجھوں گی۔ میں نے فوزیہ سے کہہ دیا ہے کہ وہ اور اس کے شوہر جو فیصلہ کریں گے وہ مجھے منظور ہوگا۔ آپ کو اتنی فراغ دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جائیداد کی مالیت 1 کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے، اسی لیے تو میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ اپنے کسی بھائی کو اس معاملے میں ساتھ ملائیں اور اس کو بات کرنے کے لیے آگے کریں۔ جہاں تک حصے کا تعلق ہے، مختوم حسین کو 25% سے زیادہ نہ دیں۔ اس پر یہ بھی واضح کر دیں کہ 25% میں اس کے اخراجات بھی شامل ہوں گے۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں وہ قانونی اخراجات کی مد میں 20-25 لاکھ روپے کا بل بنا کر آپ کے سامنے رکھ دے۔ بھائی کو اس معاملے میں شامل کرنا ذرا مشکل ہے، اس نے تامل کرتے ہوئے کہا۔ ملک صاحب نے کہا ہے کہ جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا مجھے بھائیوں کو اس معاملے سے دور رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ ان کا خیال ہے کہ میرے سسرال والے بھائیوں کو دولت کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیں گے۔ ان کو آپ کے بھائیوں کی یہ خوبی کیسے معلوم ہوئی؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے میری ہمدردی میں یہ بات کہی ہے۔ مسز عزیز، ملک مختار نے آپ کے ساتھ ہمدردی نہیں کی بلکہ آپ کے بھائیوں پر بددیانتی کا الزام لگایا ہے۔ میری وضاحت سے وہ چند لمحے سوچنے پر مجبور ہو گئی، پھر گویا اپنے محسن کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن آج کل کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے پوچھا، کیا اس کسی میں ملک مختار اور مختوم حسین شامل نہیں ہیں؟ مجبوری ہے، یہ لوگ پیسہ لگا رہے ہیں، اس لیے میں ان کی بات ماننے پر مجبور ہوں۔ ان کے تعاون کے بغیر 1 کروڑ کی جائیداد میرے لیے 2 کوڑی کی بھی نہیں۔ اس بات کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، میں نے کہا۔ آپ کے تعاون کے بغیر یہ لوگ آپ کی جائیداد میں سے 10 روپے بھی حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے آپ جو مل جائے وہی غنیمت سمجھ کر ان سے بات نہ کریں اور اپنے کسی بھائی کو ضرور اس معاملے میں شامل رکھیں۔ میں آپ کے مشوروں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ ایک بات اور یاد رکھیں، یہ حصے والی بات زبانی نہیں ہوگی، یہ لوگ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے۔ آپ اس ایگریمنٹ پر سائن کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ کر لیں اور ایگریمنٹ کی کاپی مجھے ضرور دکھا دیں۔ مخدوم حسین خاصا چلتا پرزہ آدمی تھا۔ اس نے تمام متعلقہ محکموں سے اختر عزیز کی جائیداد کی نقول نکلوا لی تھی، لیکن اس نے اس وقت تک ان کاغذات کا ذکر نہیں کیا جب تک عذرا عزیز نے پاور آف اٹارنی پر دستخط نہیں کر دیے اور کیس داخل نہیں کر دیا گیا۔ کیس داخل کرنے کے تیسرے روز وہ ملک مختار کے ساتھ میرے دفتر میں وارد ہوا۔
ملک مختار نے رسمی کلمات کے بعد اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، یہ مختوم حسین ہے، بڑے خدا ترس اور غریب نواز انسان ہے۔ مختوم حسین نے نہایت عاجزانہ انداز میں میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور بولا، ان کی بندہ نوازی ہے، ورنہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، محض ایک عاجز بندہ ہوں۔ بیگ صاحب، سچی بات یہ ہے کہ جب مجھے کورٹ فیس وغیرہ کے بارے میں پتہ چلا تو میں نے ہینڈز اپ کر دیا تھا۔ اتنا بڑا رسک لینا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیگم سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ بہت مایوس ہوئی، کیونکہ وہ اپنی بیوہ سہیلی سے مدد کا وعدہ کر چکی تھی۔ میں نے مختوم صاحب سے اس بات کا ذکر کیا تو یہ فوراً اس بیوہ عورت کی مدد کرنے پر تیار ہو گئے۔ پورے کیس کو یہی فائنینس کر رہے ہیں۔ کورٹ فیس کے علاوہ انہوں نے ہزاروں روپے خرچ کر کے مختلف سرکاری محکموں سے جائیداد کی نقول حاصل کی ہیں۔ مختوم حسین اپنا بریف کیس کھولتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، میرا اصول ہے کہ یا تو آدمی کسی کام میں ہاتھ نہ ڈالے، اور اگر ہاتھ ڈالے تو پھر اسے پوری طرح نبھائے۔ ذرا یہ کاغذات ملاحظہ فرمائیں۔ اس نے بریف کیس ایک فائل نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے آپ کا کام بالکل آسان کر دیا ہے۔ اس میں زمین کے کاغذات، کوآپریٹو سوسائٹی کے سرٹیفکیٹ، جس کنسٹرکشن کمپنی نے بنگلہ تیار کروایا تھا اس کا سرٹیفکیٹ، اور آرکیٹیکٹ کا سرٹیفکیٹ بھی شامل ہے۔ بلکہ میں نے رجسٹرار جوائنٹ اسٹاک کمپنی سے دونوں بھائیوں کی پارٹنرشپ ڈیڈ کی نقل بھی حاصل کر لی ہے۔ میں نے کاغذات کا معائنہ کرتے ہوئے پوچھا، آپ نے تو واقعی میرا کام آسان کر دیا ہے۔ جناب، اب تو یہ سیدھا سیدھا وراثت کا کیس بن گیا ہے، اس نے کہا۔ یہاں سارا کھیل پیسے کا ہے، آپ فکر نہیں کریں، میری ججوں سے بھی بڑی سلام دعا ہے۔ چند پیشیوں میں ریسیور اپائنٹ ہو جائے گا، ضرورت پڑی تو 1,00,000-2,00,000 ریسیور کی جیب میں ڈال دیں گے۔ وہ قانونی باریکیوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ ملک مختار نے کہا، بیگ صاحب، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ کیس جیتنے کے لیے یوں پانی کی طرح پیسہ بہانا پڑے گا۔ ابھی تو ابتدا ہے، آگے چل کر نہ جانے کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اس پیسے کا کوئی حساب نہیں رکھا جا سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں کوئی تحفظ فراہم کر دیا جائے، یہ نہ ہو کہ نیکی برباد گناہ لازم والا معاملہ ہو۔ آپ اس سلسلے میں ہماری بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ چھوڑیں ملک صاحب، مختوم حسین نے کہا، میں فی سبیل اللہ یہ کام کر رہا ہوں۔ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اس بیوہ کو اور اس کے یتیم بچوں کو ان کا حق مل جائے۔ بعد میں اگر وہ کچھ دینا چاہیں تو ان کی مرضی۔ جناب، یہ معاملہ ہے لاکھوں کا، ملک مختار نے کہا، اور میں بیچ میں ضامن ہوں۔ شریعت کا حکم ہے کہ جب لین دین کرو تو لکھ لیا کرو۔ میری بیگم نے عذرا بیگم سے بات کی تھی۔ اس شریف عورت کا کہنا ہے کہ جو کچھ اسے ملے گا اس میں سے نصف مختوم صاحب کا ہوگا۔ ملک صاحب، یہ بات کی باتیں ہیں، مختوم حسین نے کہا، ابھی کچھ پتہ نہیں کہ کیس کا کیا فیصلہ ہو اور کب ہو، اسی لیے تو یہ تحریر ضروری ہے، ملک مختار نے کہا۔ میرے ذہن میں ایک تجویز اور ہے کہ اس کی کامیابی کے لیے بیگ صاحب کو بھی بہت محنت کرنا پڑے گی، اس لیے 5% بیگ صاحب کو ملنا چاہیے۔ یہ رقم فیس کے علاوہ ہوگی اور ظاہر ہے کہ کیس جیتنے سے مشروط ہوگی۔ 1 کروڑ کی جائیداد میں 5% کا مطلب 5 لاکھ روپے تھا۔ میں کچھ نہیں بولا۔ ملک مختار بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس حساب سے 50% عذرا عزیز کے، 45% مختوم صاحب کے اور 5% بیگ صاحب کے ہوئے، اور میرا خیال ہے کہ اس تقسیم کے ذریعے عذرا عزیز کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ حقیقت میں تو وہ اس جائیداد سے محروم اور مایوس ہو چکی تھی، اس کے لیے تو جائیداد کا چوتھا حصہ بھی بہت ہوگا، کیوں جناب بیگ صاحب؟ میں نے فوری طور پر ان کی مخالفت کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ عذرا پر دباؤ ڈال کر وکیل تبدیل بھی کر سکتے تھے۔ یہ تو آپ کا اندرونی معاملہ ہے، میں نے انکسار سے کہا۔ اگر عذرا اس تقسیم پر راضی ہے تو میں کیا اعتراض کر سکتا ہوں؟ یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے میرے لیے 5% حصہ تجویز کیا۔ آج کل تو جو کچھ بھی مل جائے وہ کم ہے۔ دونوں مطمئن ہو کر چلے گئے۔ قادر عزیز کا وکیل
تقریباً 3 مہینے تک تاریخیں لیتا رہا۔ غالباً وہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہمارا کیس کتنا مضبوط تھا۔ بالآخر اس نے جواب دعویٰ داخل کر دیا، جس کے ساتھ ایک جعلی طلاق نامہ بھی تھا۔ اس نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ مدعا علیہ کے بھائی اختر عزیز نے اپنی بیوی کو اس کی بد چلنی کی وجہ سے طلاق دے دی تھی اور اپنی موت سے پہلے مدعا علیہ سے یہ درخواست کی تھی کہ اگر اسے کچھ ہو جائے تو وہ اس کے دونوں بچوں کو اپنی کفالت میں لے لے، کیونکہ بچوں کی ماں اپنی بد چلنی کی وجہ سے ان کی تربیت کرنے کی اہل نہیں تھی۔ اس ضمن میں اختر عزیز کے ایک خط کی نقل بھی جواب دعویٰ کے ساتھ منسلک کی گئی تھی، جو واضح طور پر جعلی تھا۔ میں نے جواب دعویٰ اور دیگر کاغذات کی نقول حاصل کر لی اور عذرا کی طرف سے حلف نامہ داخل کر دیا۔ جواب دعویٰ میں عذرا کی بد چلنی کے ثبوت کے طور پر ایکسیڈنٹ والے واقعے کو پیش کیا گیا تھا اور سہیل کا خاص طور پر ذکر کیا گیا تھا۔ قانونی معاملات میں واقعات کی ترتیب خاص اہمیت رکھتی ہے۔ مثلا نصیر نامی ایک شخص نے اپنے دوست شریف پر 5 جنوری کو چاقو سے حملہ کر کے زخمی کر دیا۔ عدالت میں جرا کے دوران نصیر یہ کہتا ہے کہ شریف نے 7 جنوری کی شام اس کی بیوی کو چھیڑا تھا، جس پر وہ مشتعل ہو گیا اور چاقو سے حملہ کر دیا۔ یہاں واقعات کی ترتیب غلط ہے۔ ملزم کہتا ہے کہ قابل اشتعال فعل 7 جنوری کو ہوا تھا، جبکہ اس نے قاتلانہ حملہ 5 جنوری کو کیا تھا، لہٰذا اس کا یہ موقف صحیح نہ ٹھہرا کہ اس نے شریف کے اشتعال دلانے پر اس پر چاقو سے حملہ کیا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بیان سچا ہو تو واقعات کی ترتیب خود بخود صحیح رہتی ہے، لیکن اگر بیان جھوٹا ہو تو واقعات کی ترتیب کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتی ہے۔ یہ تشریح میں نے اس لیے کری ہے کہ عدالتی کارروائی کے دوران واقعات کی ترتیب اور تاریخوں کا معاملہ زیر بحث آئے گا، اس لیے آپ اس پہلو پر خاص نظر رکھیں۔ اب میں عدالت کی بہت سی انتظامی اور ضابطے کی کارروائیوں کا ذکر چھوڑتے ہوئے آپ کو گواہوں کے کٹہرے میں لیے چلتا ہوں۔ مدعا علیہ قادر عزیز نہایت اعتماد کے ساتھ کٹہرے میں داخل ہوا اور کلمہ پڑھ کر سچ بولنے کا وعدہ کیا۔ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کی پیشانی کشادہ اور نقوش موٹے تھے۔ وہ سفید شرٹ، سہ رنگی ٹائی اور براؤن پتلون میں ملبوس تھا۔ اس کے آس پاس آفٹر شیو لوشن اور سینٹ کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے عدالت کے روبرو بیان دیتے ہوئے کہا، میرا مرحوم بھائی اختر عزیز نہایت شریف اور سادہ مزاج نوجوان تھا۔ وہ ہماری منع کرنے کے باوجود مدعیہ کے فریب میں پھنس گیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی۔ مدعیہ عذرا ایک چھوٹے خاندان کی چھچوری اور آوارہ لڑکی تھی۔ شادی کے بعد وہ کچھ عرصے تک محتاط رہی، لیکن پھر اس کے لچھن کھلنے لگے اور اس کی کالج کے زمانے کی دوستیاں منظر عام پر آنے لگیں۔ ایک دفعہ یہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ اس نے ایکسیڈنٹ والے واقعے کی تفصیل بیان کی۔ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے میرا مرحوم بھائی سخت دل برداشتہ ہوا۔ پہلے اس نے اسے گھر سے نکالا اور پھر طلاق دے دی۔ بعد میں اسے دل کا دورہ پڑا اور وہ بغیر سے علاج لندن چلا گیا۔ وہاں سے اس نے مجھے تاکیدی خط لکھا کہ میں اس کے بچوں کو اپنی تحویل میں لے لوں، کیونکہ عذرا ان کی تربیت کرنے کی اہل نہیں ہے۔ لیکن مدعیہ بچوں کو لے کر روپوش ہو گئی، اس لیے میں اپنے مرحوم بھائی کی خواہش پوری نہ کر سکا۔ اس کا بیان ختم ہوا تو میں نے جرا کا آغاز کرتے ہوئے کہا، مسٹر قادر عزیز، آپ نے جواب دعویٰ کے ساتھ طلاق نامے کی ایک فوٹو کاپی بھی لگائی ہے۔ اس طلاق نامے پر 2 نومبر 1984 کی تاریخ درج ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ اس پر جو دستخط ہیں وہ آپ کے مرحوم بھائی نے ہی کیے تھے؟ اگر یقین نہ ہوتا تو میں اسے عدالت میں کیوں پیش کرتا؟ مسٹر قادر عزیز، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مدعیہ کو آپ کے مرحوم بھائی نے آخری بار کس تاریخ کو گھر سے نکالا تھا؟ مجھے صحیح تاریخ یاد نہیں، غالباً نومبر 1984 کی کوئی تاریخ تھی۔ انہوں نے ایکسیڈنٹ اور رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے۔ میں نے اپنے ذرائع سے اس ایکسیڈنٹ کی تاریخ معلوم کی ہے اور یہ ایکسیڈنٹ 28 اکتوبر 1984 کو پیش آیا تھا۔ کیا آپ اس تاریخ سے متفق ہیں؟
غالباً یہی تاریخ تھی۔ آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ عذرا بیگم اس واقعے کے بعد میکے گئی تھی۔ واقعے کے بعد؟ لیکن اسی روز۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ اسے اپنی گاڑی میں اس کے میکے چھوڑنے گئے تھے؟ اس نے سوال کی باریکی کو سمجھنے کی کوشش کی، پھر تامل کرتے ہوئے بولا، مجھے یاد نہیں رہا۔ اسے گھر سے جانے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ مشورہ نہیں دیا گیا تھا، اسے گھر سے نکالا گیا تھا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس روز عذرا سہیل نامی ایک شخص کے ساتھ تفریح کر رہی تھی۔ اس دوران میں کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں میری بھتیجی ارم زخمی ہو گئی اور سہیل عذرا اور اس کے بچوں کو گھر چھوڑنے آیا۔ جب یہ بات اختر کو معلوم ہوئی تو وہ سخت مشتعل ہو گیا اور عذرا کو قتل کرنے کے لیے ریوالور نکال لایا، لیکن ہم نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اختر نے عذرا کو یہ کہتے ہوئے گھر سے نکال دیا کہ معاملہ اس کی برداشت سے باہر ہو چکا ہے، وہ 1-2 روز کے اندر اسے یعنی عذرا کو طلاق نامہ بھیج دے گا۔ پھر اس نے یہی کیا۔ گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 28 اکتوبر 1984 کے دن جب آپ کے مرحوم بھائی نے اپنی بیوی کو گھر سے نکالا تو اس ارادے سے نکالا تھا کہ وہ اسے طلاق دے دے گا؟ ہاں، میرا یہی مطلب ہے۔ مسٹر قادر عزیز، آپ کے بیان کے مطابق آپ کے مرحوم بھائی کو یہ یقین تھا کہ اس کی بیوی بچوں کی تربیت کرنے کی اہل نہیں ہے۔ کیا آپ اس عدالت کو بتائیں گے کہ یہ بات جاننے کے باوجود آپ کے بھائی نے اپنے بچوں کو ماں کے ساتھ کیوں جانے دیا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ بات اس کے ذہن میں نہ آئی ہو۔ مسٹر قادر عزیز، کیا یہ سچ ہے کہ عذرا کے میکے جانے کے بعد آپ کا مرحوم بھائی تقریباً 6 مہینے تک پاکستان میں رہا تھا؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھا۔ میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا، میری موکلہ 28 اکتوبر کو میکے گئی تھی، 28 اکتوبر 1984 کو۔ میرے ریکارڈ کے مطابق آپ کا بھائی 9 مئی 1985 کو بغرض علاج لندن گیا تھا۔ درمیانی عرصہ 6 ماہ سے زائد بنتا ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ 28 اکتوبر کو آپ کا بھائی بہت جوش میں تھا، اس لیے بچوں کی تربیت والی بات اس کے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ کیا آپ اس عدالت کو بتائیں گے کہ ان 6 مہینوں کے دوران آپ کے بھائی نے بچوں کو اپنی تحویل میں لینے کے لیے کوئی کارروائی کیوں نہ کی؟ وہ کنفیوز ہو گیا، بولا، شاید اس کے دل کے کسی گوشے میں صلح کی خواہش موجود رہی ہو۔ جج نے کہا، مسٹر قادر عزیز، غالباً آپ یہ بات بھول رہے ہیں کہ اس طلاق نامے کی روح سے آپ کے بھائی نے بیوی کو گھر سے نکالنے کے 4 روز بعد اسے طلاق دے دی تھی۔ بہرحال میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت اس کے دل میں کیا تھا؟ مسٹر قادر عزیز، کیا آپ کے بھائی نے یہ طلاق نامہ بذریعہ رجسٹری براہ راست اپنی بیوی کو بھیجا تھا یا اپنے علاقے کے چیئرمین کی معرفت؟ میرا خیال ہے کہ براہ راست اپنی بیوی کو بھیجا تھا۔ آپ نے رجسٹری کی رسید ساتھ نہیں لگائی؟ مدعا علیہ کے وکیل نے اس بات پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، مجھے اعتراض ہے۔ بیگ صاحب غیر ضروری جرا کر کے عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ طلاق دینے والا اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور قصہ پرانا ہو چکا ہے۔ یہ میرے موکل کی خوش قسمتی ہے کہ اسے یہ چند کاغذات مل گئے۔ جناب عالی، مدعا علیہ کے وکیل کے اعتراض سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے موکل کے پاس رجسٹری کی رسید موجود نہیں ہے۔ نیز یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ طلاق نامے کا رجسٹری کیا جانا ہی مشکوک امر ہے، چونکہ میری موکلہ کسی قسم کے طلاق نامے کی وصولی سے انکاری ہے۔ اس لیے یہ ثابت کرنا مدعا علیہ کے ذمے ہے کہ مدعیہ کو طلاق نامہ موصول ہو گیا تھا۔ جج نے مدعا علیہ سے پوچھا، کیا آپ اس ضمن میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ قادر عزیز نے اپنے وکیل کی طرف دیکھا اور وکیل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے جج کی اجازت سے جرا جاری رکھتے ہوئے کہا، مسٹر قادر عزیز، آپ نے بیان کیا ہے کہ آپ کے بھائی نے 28 اکتوبر 1984 کے روز ہونے والے سانحے اور جھگڑے کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ کیا اس نے آپ کے سامنے اس کا اظہار کیا تھا؟ جی ہاں، میرے سامنے بھی اور گھر کے دیگر افراد کے سامنے بھی۔
میں نے اس کے منہ سے اپنے مطلب کی بات نکلوانے کے لیے کہا۔ مسٹر قادر عزیز، بعض لوگ غصے کی حالت میں عادتاً ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں لیکن در حقیقت وہ سنجیدہ نہیں ہوتے۔ جی نہیں، اختر نے یہ بات عادتاً نہیں کہی تھی، اس نے پہلے کبھی اس قسم کی دھمکی نہیں دی تھی۔ تو گویا یہ فیصلہ ہو گیا کہ آپ کے مرحوم بھائی نے طلاق کا فیصلہ 28 اکتوبر 1984 کو کیا تھا۔ جی ہاں۔ ایسی صورت میں نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا، کیا آپ اس عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ آپ کے بھائی نے وہ اسٹیمپ پیپر جس پر طلاق لکھی گئی ہے 13 روز پہلے کیوں خرید لیا تھا؟ وہ گھبرا کر بولا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ محترم، جس اسٹیمپ پیپر پر طلاق لکھی گئی ہے اس کی تاریخ فروخت 15 اکتوبر ہے۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے پہلے ہی طلاق کا فیصلہ کر رکھا ہو۔ میں نے جج سے کہا، جناب عالی، مدعا اپنے بیان سے منحرف ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ وکیل صاحب، آپ ذرا سوچ سمجھ کر بات کریں، قادر عزیز الجھتے ہوئے بولا۔ میں اپنے بیان پر مضبوطی سے قائم ہوں۔ جناب عالی، یہ طلاق نامہ جعلی اور غیر مؤثر ہے، میں نے کہا۔ مدعا کے وکیل نے تیزی سے کہا، جناب عالی، یہ طلاق نامہ اصلی، میرا مطلب ہے اصلی کی فوٹو کاپی ہے اور پوری طرح مؤثر ہے۔ شریعت کی روح سے طلاق ہو چکی ہے اور چونکہ طلاق دینے والا فوت ہو چکا ہے اس لیے ساری بحثی لاحاصل ہے۔ جناب والا، میں فاضل وکیل کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جرگہ نہیں، عدالت ہے۔ عدالت میں قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بات کی جا سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طلاق کا سیدھا سادہ معاملہ نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی جائیداد کا معاملہ ہے۔ مدعا علیحان ایک بیوہ اور اس کے 2 یتیم بچوں کو جعلی طلاق نامے کی آڑ میں ان کی جائیداد سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ طلاق اس وقت مؤثر ہوتی ہے جب عورت کو زبانی یا تحریری طور پر طلاق کی اطلاع دی جا چکی ہو اور گواہوں کی موجودگی میں ایسا کیا گیا ہو۔ یہ طلاق کا شرعی اور اخلاقی پہلو ہے، لیکن مدعا علیہ اس بات کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا کہ میری موکلہ کو زبانی یا تحریری طور پر طلاق کی اطلاع پہنچا دی گئی تھی۔ دوسری بات آئلی قوانین سے تعلق رکھتی ہے۔ آئلی قوانین کی دفعہ نمبر 7 ضمنی دفعہ 1 کے مطابق جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہو وہ طلاق کا اعلان خواہ کسی شکل میں بھی ہو کرنے کے بعد جس قدر جلد ہو سکے اس کارروائی کو چیئرمین کو تحریری طور پر نوٹس دے گا اور اس کی ایک نقل بیوی کو مہیا کرے گا۔ اور ضمنی دفعہ 2 یہ کہتی ہے کہ جو کوئی ضمنی دفعہ نمبر 1 کی خلاف ورزی کرے گا وہ قید محض جس کی مدت 1 سال تک ہو سکتی ہے یا جرمانہ جو 5,000 روپے تک ہو سکتا ہے یا دونوں سزاؤں کا مستوجب ہوگا۔ گویا طلاق کے مؤثر ہونے کے لیے 3 امور لازمی ہیں۔ اول، مسلم قانون کے مطابق طلاق کا اعلان، دوم، چیئرمین پر نوٹس کی تعمیل اور سوم، نوٹس کی نقل کی بیوی پر تعمیل۔ لیکن مدعا علیہ ان تینوں میں سے کسی بات کو ثابت نہیں کر سکا۔ جج نے مدعا علیہ سے پوچھا، کیا آپ کو آئلی قوانین کی اس دفعہ پر کوئی شک ہے؟ قادر عزیز نے اپنے وکیل سے مشورہ کرنے کے بعد جواب دیا کہ اسے اس دفعہ پر کوئی شک نہیں۔ جج نے پوچھا، کیا آپ اس بات کا کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ آپ کے مرحوم بھائی نے یہ طلاق نامہ اپنی بیوی تک واقعی پہنچا دیا تھا؟ میں نے کہا، جناب عالی، اس کے ساتھ یہ ثبوت ہونا بھی لازمی ہے کہ مبینہ طلاق کا چیئرمین کو بھی نوٹس دے دیا گیا تھا۔ جج نے میری بات سے اتفاق کیا اور مدعا علیہ سے کہا، طلاق کے ثبوت میں اس بات کو بھی شامل سمجھیں۔ جناب، میں ثبوت تلاش کرنے کی کوشش کروں گا، قادر عزیز نے بے دلی سے جواب دیا۔ جج نے کہا، جب تک آپ یہ ثبوت نہیں پیش کرتے اس وقت تک یہی سمجھا جائے گا کہ مدعیہ کو طلاق نہیں ہوئی۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے اس بات میں جواب دیا اور مدعا علیہ سے مخاطب ہو کر کہا، مسٹر قادر عزیز، آپ نے میری موکلہ کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ایک چھوٹے خاندان کی چچوری اور آوارہ لڑکی ہے۔ کیا آپ اس عدالت کو بتائیں گے کہ چھوٹے خاندان سے آپ کی کیا مراد ہے اور آپ نے کس بنا پر
میری پاک دامن موکلہ کو چھچوری اور آوارہ لڑکی کہا ہے۔ مم، میرا مطلب ہے کہ مدیہ کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ اس کا باپ پوسٹ آفس میں ایک معمولی کلرک تھا۔ کلرک نہیں، پوسٹ ماسٹر، میں نے وضاحت کی۔ لیکن کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمام کلرک نیچ اور ذلیل ہوتے ہیں؟ یہ میرا مطلب نہیں ہے۔ مسٹر قادر عزیز، کیا آپ نے مدیہ کے خاندانی بیک گراؤنڈ پر باقاعدہ ریسرچ کی ہے؟ مجھے بے مقصد کام کرنے کا شوق نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ مدیہ کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے؟ میں آپ کی اطلاع کے لیے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مدیہ کے والد کے دادا افغانستان کے فرمان روا امیر امان اللہ خان کے شاہی مشیر تھے۔ جب امیر امان اللہ کا تختہ الٹ دیا گیا تو ان کے خاندان کو ہجرت کر کے ہندوستان میں پناہ لینا پڑی۔ مدعلے کے وکیل نے اٹھ کر کہا، جناب عالی، یہ غیر ضروری بحث ہے، اس سے عدالت کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، جناب عالی، اگر فاضل وکیل اس بحث کو غیر ضروری سمجھتے ہیں تو وہ اپنے موکل کو اپنے الفاظ واپس لینے کا مشورہ دیں۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پسماندہ ملکوں میں غریب آدمی کو فوراً حقیر اور ذلیل قرار دے دیا جاتا ہے، جبکہ دولت مند اپنی 100 برائیوں کے باوجود معزز اور پاک دامن گردانا چاہتا ہے۔ حالانکہ خالق کائنات کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو نیک اور پرہیزگار ہے۔ دوسری بات یہ کہ مطالعے کے موقف کا سارا دار و مدار ہی اسی بات پر ہے کہ مدعیہ بد چلن ہے، اس لیے اس بات کا فیصلہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جج نے مدعلے سے پوچھا، کیا آپ اپنے اس موقف سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں؟ قادر عزیز تذبذب کا شکار ہو گیا۔ قدرے توقف کے بعد بولا، میں مدعیہ کی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ میں نے دل میں کہا، ابھی تو تم بہت کچھ واپس لوگے۔ پھر بلند آواز سے کہا، شکریہ مسٹر قادر عزیز، لیکن ابھی میں چند سوالات اور کروں گا۔ آپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ شادی کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی بھابھی کے لچھن کھلنے لگے اور اس کی کالج کے زمانے کی دوستیاں منظر عام پر آنے لگیں۔ آپ کے اس بیان کی بنیاد پر میں آپ سے استدعا کروں گا کہ آپ کم از کم 3 دوستیوں کی تفصیل اس عدالت کو بتائیں، یا کم از کم ان 3 مردوں کے نام ہی بتا دیں جن سے آپ کی بھابھی کی دوستی تھی۔ اس نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ فی الحال میں صرف ایک نام بتا سکتا ہوں اور وہ ہے سہیل۔ بہت خوب، میں نے خوش دلی سے کہا، بطور نمونہ ایک ہی کافی ہے۔ آپ نے سہیل کے ذکر میں یہ بتایا ہے کہ مدعیہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ کیا آپ اس عدالت کے روبرو رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کی تشریح کریں گے؟ میں ایکسیڈنٹ والا واقعہ بیان کر چکا ہوں۔ اس میں امر واقعہ صرف اتنا ہے کہ سہیل نامی ایک نوجوان آپ کی بھابھی اور اس کے بچوں کو اپنی کار میں گھر چھوڑنے آیا تھا، کیونکہ مدعیہ کی بیٹی ارم حادثے میں زخمی ہو گئی تھی۔ آپ اس تمام واقعے میں کس حصے کو رنگے ہاتھوں قرار دینا چاہتے ہیں؟ اس نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا، پھر بولا، پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کیا اس واقعے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مدعیہ چوری چھپے سہیل سے ملاقاتیں کیا کرتی تھی؟ ہرگز نہیں، میں نے کہا، اس واقعے سے چوری چھپے ملاقاتوں کا دور دور تک کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے۔ میں آپ کی اس بات سے تو پورا اتفاق کرتا ہوں، میں نے جلدی سے کہا، یہاں بات واقعی سوچ کی ہے۔ عدالت میرے اس خیال سے اتفاق کرے گی کہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اصل خرابی آپ کی سوچ میں ہے۔ آپ نے ہمدردی کے ایک سیدھے سادے واقعے میں غلط سوچ شامل کر کے اسے برا بنا دیا۔ میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کی تشریح کریں تاکہ میں اگلا سوال کر سکوں۔ وہ چڑھ کر بولا، حضور، آپ تو چپکتے ہی جا رہے ہیں۔ میں نے کوئی عجوبہ بات نہیں کی، یہ بہت عام فہم لفظ ہے، بچہ بچہ اس کے معنی جانتا ہے۔ معنی تو میں بھی جانتا ہوں، مگر میں آپ کے منہ سے کہلوانا چاہتا تھا۔ آپ کی بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ میری موکلہ کسی نامحرم کے ساتھ رنگ لڑیاں مناتی ہوئی پکڑی گئی تھی۔ میں نے آپ کی بات کی غلط تشریح تو نہیں کی؟ جی نہیں۔ ایسی صورت میں
میں نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس رنگ رلیوں والے واقعے کو عدالت کے سامنے پیش کریں۔ یہ بہت پرانی بات ہو چکی ہے، مجھے اس کی تفصیل یاد نہیں ہے۔ جج نے کہا، اگر آپ کو تفصیل یاد نہیں تو اپنا الزام واپس لیں، یہ ایک عورت کی عزت کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ میں نے عدالت سے کہا، جناب عالی، اس جگہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں ایکسیڈنٹ والے واقعے کی حقیقت عدالت میں پیش کروں۔ بات صرف اتنی ہے کہ میری موکلہ شاپنگ کے بعد بچوں کے ہمراہ رکشے میں گھر جا رہی تھی۔ راستے میں اس کی ایک دوست شہناز کی اس پر نظر پڑ گئی، جو اپنے شوہر سہیل کے ہمراہ کار میں جا رہی تھی۔ اس نے عذرا کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، لیکن اسی لمحے رکشے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور عذرا کی بیٹی ارم زخمی ہو گئی۔ سہیل انہیں اپنی گاڑی میں ڈال کر مرہم پٹی کرانے پہلے اسپتال لے گیا، پھر گھر چھوڑنے گیا۔ اتفاق سے سہیل بھی اسی کالج کا سابق اسٹوڈنٹ تھا جس میں عذرا اور شہناز پڑھتی رہی تھیں۔ اگر عذرا اور سہیل کے درمیان کوئی ایسی بات ہوتی تو سہیل خود کبھی اسے گھر چھوڑنے نہ جاتا۔ اگر بسد مجبوری چلا بھی جاتا تو گیٹ سے پرے ہی اتار کر واپس ہو جاتا، لیکن چونکہ اس کا دامن صاف تھا اس لیے وہ بنگلے کے اندر چلا گیا۔ وہاں مدعا علیہ کی بیگم نوشاد بیگم نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، اس کی خدمت میں ٹھنڈا مشروب پیش کیا اور کریت کریت کر سوالات کیے۔ چونکہ اس کے دل میں کوئی برائی نہیں تھی اس لیے اس نے ہر بات بے کم و کاست بیان کر دی۔ انہوں نے اس بات کا افسانہ بنا دیا اور اختر کو، جو اس موقع پر گھر میں موجود نہیں تھا، بیوی کے خلاف بھڑکایا۔ اس بات پر میاں بیوی میں جھگڑا ہوا اور مدعا علیہ نے عذرا کو مشورہ دیا کہ وہ چند روز کے لیے میکے چلی جائے۔ نہ صرف مشورہ دیا بلکہ خود اپنی کار میں اسے میکے چھوڑنے آیا۔ میں نے گواہوں کی فہرست میں سہیل اور اس کی بیوی شہناز کا نام بھی لکھا ہے، وہ اپنی پیشی پر میرے اس بیان کی تصدیق کریں گے۔ جج نے مدعا علیہ سے پوچھا، مسٹر قادر عزیز، آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ مدعیہ سہیل نامی نوجوان سے چوری چھپے ملاقاتیں کیا کرتی تھی؟ جناب، جس طرح بادل دیکھ کر بارش کا اندازہ ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کی بعض حرکتیں دیکھ کر اس کی بعض دوسری حرکتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ مسٹر قادر عزیز، یہ عدالت ہے، یہاں اندازے تسلیم نہیں کیے جاتے۔ میں نے کہا، جناب عالی، کراچی کی فضا میں تو تقریباً ہر روز ہی بادل چھائے رہتے ہیں، لیکن روزانہ بارش تو نہیں ہوتی۔ قادر عزیز نے رومال سے پیشانی صاف کی مگر منہ سے کچھ نہیں بولا۔ جج نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے پہلے سے تیار کی ہوئی درخواست عدالت میں پیش کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، میری موکلہ اس وقت عملاً فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے 2 معصوم بچے ہیں جو زندگی کی بنیادی سہولتوں سے بھی محروم ہیں۔ میں نے مدعیہ کے شوہر کی جائیداد کی جو تفصیل عدالت میں پیش کی ہے اس میں ایک بنگلہ بھی شامل ہے جو ایک غیر ملکی سفارت خانے نے کرائے پر لے رکھا ہے۔ اس کے بارے میں حکم جاری فرمایا جائے کہ اس بنگلے کا کرایہ مدعیہ کو دیا جائے تاکہ وہ باعزت طریقے سے اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکے۔ مدعا علیہ کے وکیل نے تیزی سے کہا، جناب والا، یہ درخواست قانون اور انصاف کے سراسر منافی ہے۔ جس بنگلے کو فاضل وکیل مدعیہ کے شوہر کی ملکیت قرار دے رہے ہیں وہ در حقیقت مدعا علیہ کے مرحوم والد کا ترکہ ہے، اور فاضل عدالت سے یقیناً یہ بات مخفی نہیں ہوگی کہ بیٹے کی وفات کے بعد بہو یا پوتے کو ترکے میں سے حصہ نہیں مل سکتا۔ جج نے پوچھا، بنگلہ کس کے نام ہے؟ جناب والا، بات یہ ہے کہ میرے موکل کے والد مرحوم نے انکم ٹیکس وغیرہ کے معاملات کے پیش نظر کچھ جائیداد بیٹوں کے نام سے بنائی تھی، لیکن آپ میرے سوال کا جواب دیں کہ بنگلہ کس کے نام ہے؟ بنگلہ تو اختر عزیز کے نام ہی ہے۔ جج نے کہا، اگر ہم آپ کی یہ بات مان بھی لیں کہ مذکورہ بنگلے کا مالک در حقیقت اختر عزیز کا باپ تھا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جو دیتا ہے وہی واپس بھی لے سکتا ہے۔ چونکہ اختر عزیز کا باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اس لیے کوئی دوسرا شخص اس کی دی ہوئی چیز کو کسی قانونی جواز کے بغیر واپس نہیں لے سکتا۔ میں نے کہا، جناب عالی، معلوم ہوتا ہے
کہ اختر عزیز کے والد بہت زیرک شخص تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی جائیداد کا ایک بڑا حصہ اپنے دونوں بیٹوں میں تقسیم کر دیا تھا تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ مدعا علیہ بھی والد کے عطا کردہ بنگلے میں رہتا ہے۔ اگر مدعا علیہ اختر عزیز والے بنگلے کو بھی اپنا حق سمجھتا تھا تو اسے چاہیے تھا کہ باپ کی وفات کے بعد چھوٹے بھائی کے تعاون سے وہ بنگلہ اپنے نام کروا لیتا، ایسا کرنے کی کوشش کرتا، لیکن چونکہ اس نے اختر عزیز کی زندگی میں ایسی کوئی کارروائی نہیں کی، لہٰذا وہ بھی واضح طور پر اس بنگلے کو اختر عزیز ہی کی ملکیت سمجھتا تھا۔ اب وہ فقط اپنے مرحوم بھائی کے بیوی بچوں کو اس کے جائز حق سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ بنگلے کے کرایہ دار کو حکم دیا جائے کہ وہ آئندہ مدعیہ کو بنگلے کا کرایہ ادا کرے، اور یہ حکم حق اور انصاف کے عین مطابق ہوگا۔ عذرا بیگم اپنے بچوں کے ہمراہ اس وقت عدالت میں موجود تھی۔ جج نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر حکم دیا کہ مذکورہ بنگلے کا کرایہ آئندہ سے عدالت میں جمع کرنے کا نوٹس جاری کیا جائے اور تمام متعلقہ فریقوں کو اس کی نقول بھجوا دی جائیں۔ جناب عالی، میں ایک عرض اور کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ مدعا علیہ نے جو طلاق نامہ عدالت میں پیش کیا ہے، اگرچہ اس کی قانونی حیثیت عدالت پر عیاں ہو چکی ہے، تاہم میری استدعا ہے کہ اس طلاق نامے پر سب مرحوم اختر عزیز کے دستخطوں کو کسی ماہر سے چیک کرنے کا حکم جاری کیا جائے۔ میری موکلہ بعض ایسی دستاویز فراہم کر سکتی ہے جس پر اس کے مرحوم شوہر کے مصدقہ دستخط موجود ہیں۔ عدالت نے میری یہ درخواست بھی منظور کر لی اور 15 روز کی تاریخ دے دی۔ قادر عزیز عدالت سے باہر نکلا تو وہ خاصا پریشان اور مایوس نظر آ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک دو مرتبہ متوقع نظروں سے میری طرف دیکھا، لیکن پھر اپنے وکیل کے ساتھ باتیں کرتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ تبھی میری نظر مخدوم حسین پر پڑی۔ وہ اچانک کہیں سے نمودار ہو کر قادر عزیز کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا تھا۔ نامعلوم وہ محض اتفاق تھا یا مخدوم حسین قصداً قادر عزیز کا انتظار کر رہا تھا۔ اگلی پیشی پر مدعا علیہ عدالت میں پیش نہیں ہوا اور اس کا وکیل صبح مقدمے کی تاریخ لے گیا۔ اس کے بعد چند پیشیوں تک یہی ہوتا رہا۔ مدعا علیہ نے تاخیری حربے استعمال کرنے شروع کر دیے تھے۔ اس کا وکیل مختلف بہانوں سے تاریخیں بڑھواتا رہا۔ 4-5 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ بالآخر جج نے بھی اس بات کو محسوس کرنا شروع کر دیا۔ 6 مہینے پیشکار نے تاریخ دینے سے انکار کر دیا اور مدعا علیہ کے وکیل سے کہا کہ جج کے حکم کے مطابق آج کیس کی سماعت ہوگی۔ ہمارا کیس تیسرے نمبر پر تھا۔ پہلے کیس کی سماعت چند منٹوں میں ختم ہو گئی۔ دوسرے کیس والی پارٹی نے تاریخ لے لی اور ہماری باری فوراً ہی آ گئی۔ قادر عزیز اس روز بھی عدالت میں حاضر نہیں تھا۔ جج نے اس کے وکیل سے کہا، کیا بات ہے، آپ کیس کو آگے کیوں نہیں بڑھاتے؟ وکیل نے معذرتی لہجے میں کہا، 1-2 پیشیوں پر میں اپنی ہائی کورٹ کی مصروفیات کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ میرا موکل بعض دستاویزات کے حصول کی کوشش کر رہا ہے جس میں اسے کامیابی نہیں ہو رہی۔ عدالت اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ جج نے کہا، آپ باقی مدعا علیحان کو کب گواہی کے لیے پیش کر رہے ہیں؟ جناب عالی، دیگر مدعا علیحان خواتین ہیں اور بعض مجبوریوں کے باعث عدالت میں حاضر ہونے سے قاصر ہیں۔ ایک قادر عزیز کی والدہ ہیں اور دوسری اس کی بیوی ہے۔ ان دونوں نے قادر عزیز کو پاور آف اٹارنی دے دی ہے، وہ ان دونوں کی جگہ پیش ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسے اگلی پیشی پر عدالت میں حاضر کریں۔ جج نے کہا، پھر مجھ سے پوچھا، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے ایک درخواست جج کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، انصاف میں تاخیر کے باعث میری موکلہ کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے گزارش ہے کہ اسے بنگلے کی جمع شدہ کرائے کی رقم نکلوانے کی اجازت عنایت کی جائے۔ یور آنر، یہ سراسر انصاف کے خلاف ہوگا۔ مدعا علیہ کے وکیل نے کہا، بنگلے کی ملکیت کا معاملہ ابھی متنازع ہے۔ جب تک اس بات کا کوئی یقینی فیصلہ نہیں ہو جاتا، کوئی فریق اس کا کرایہ وصول کرنے کا استحقاق نہیں رکھتا۔ میں نے کہا، جناب عالی،
عدالت کے ریکارڈ میں اس بات کا قانونی ثبوت موجود ہے کہ مذکورہ بنگلہ میری موکلہ کے شوہر کی ملکیت تھا، لہٰذا وہ اور اس کے بچے اس کے قانونی وارث ہیں، اور جب تک کوئی بات اس قانونی ثبوت کے برخلاف ثابت نہیں ہو جاتی، جائیداد مذکورہ کو متنازع قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جج نے دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد کہا، بیگ صاحب، آپ کی موکلہ کو اس بات کی ضمانت فراہم کرنا ہوگی کہ برخلاف حقائق ثابت ہونے کی صورت میں وہ کرائے کی پوری رقم واپس جمع کرا دے گی۔ جناب عالی، اس ضمانت کا انتظام ہو جائے گا۔ جج نے کرائے کی رقم نکلوانے کی مدعیہ کو مشروط اجازت دے دی۔ اسی شام عذرا بیگم اپنے دونوں بچوں کے ہمراہ میرے دفتر میں آئی۔ وہ خاصی پریشان نظر آ رہی تھی۔ بیگ صاحب، وہ لوگ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں آپ کا وکالت نامہ منسوخ کر دوں، اس نے آتے ہی کہا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کسی دوسرے وکیل کا انتظام کر لیا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ نے کیا جواب دیا ہے؟ میں بالکل بے بس ہوں، اس نے جواب دیا۔ ان لوگوں کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ میں بڑی مشکل سے چھپ کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کے کام سے بہت مطمئن ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں فوزیہ کے گھر میں رہ رہی ہوں اور وہ اس معاملے میں سب سے زیادہ پیش ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ عذرا بیگم، آپ کی دوست کو کچھ نہیں ہوا، اس کی ہمدردی آپ کے ساتھ نہیں، آپ کی دولت کے ساتھ تھی۔ یہ بات آپ کو پہلے ہی روز سمجھ لینی چاہیے تھی، لیکن آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے ان کے ساتھ کوئی تحریری معاہدہ تو نہیں کیا؟ ہاں، آج انہوں نے معاہدے کی بات بھی کی ہے، اور اب وہ اخراجات کے علاوہ 50% مانگ رہے ہیں۔ فوزیہ نے مجھے بتایا ہے کہ 1-2 روز میں ایگریمنٹ تیار ہو جائے گا۔ اس نے تاکید کی ہے کہ میں آپ سے ان باتوں کا ذکر نہ کروں۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ عدالت نے آپ کو بنگلے کا کرایہ حاصل کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ صرف ایک ضمانت کا انتظام کرنا پڑے گا۔ ضمانت کے لیے بھی مجھے انہی لوگوں کے پاس جانا پڑے گا، اور میرا خیال ہے کہ ملک صاحب کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے۔ فوزیہ کہہ رہی تھی کہ مخدوم حسین اپنے پیسوں کے لیے بہت پریشان ہیں، اس لیے اگر درمیان میں کوئی رقم ملی تو اس سے پہلے مخدوم حسین کا قرض اتارا جائے گا۔ یہ بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ غالباً مخدوم حسین کا کوئی ایجنٹ عدالت میں موجود رہتا تھا جو مقدمے کی کارروائی سے اسے مطلع کر دیتا تھا۔ اب آپ ان لوگوں کے پاس نہیں جائیں گی، آپ کی ضمانت کا انتظام بھی ہو جائے گا اور رہائش کا بھی۔ اگر آپ ان لوگوں کے پاس رہیں تو یہ آپ کو کھا جائیں گے، ایک پیسہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آنے دیں گے۔ میں نے ایک سماجی تنظیم کے سربراہ انصاری صاحب کو فون کیا اور انہیں مختصراً ساری بات بتانے کے بعد مدد کی درخواست کی۔ اس خاتون کو میرے پاس بھیج دیں۔ انصاری صاحب نے پوری بات سننے کے بعد کہا، ہم ان کی رہائش اور حفاظت کا پورا انتظام کر لیں گے۔ شکریہ انصاری صاحب، میں نے کہا، میں خود عذرا بیگم کو آپ کے پاس لے کر آتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا کام اور بھی ہے۔ عدالت نے عذرا بیگم کو بنگلے کا کرایہ نکلوانے کی اجازت دے دی ہے۔ اس کے لیے کسی صاحب حیثیت شخص کی ضمانت کی ضرورت ہوگی۔ تقریباً 7 مہینے کا کرایہ جمع ہو چکا ہوگا اور مجموعی رقم 1 لاکھ سے زیادہ ہوگی۔ انصاری صاحب نے کہا کہ اس کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ جانے سے پہلے ہمیں ایک کام اور کرنا ہوگا۔ میں نے فون بند کرنے کے بعد کہا، آپ نے ملک مختار کو جو پاور آف اٹارنی دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے کینسل کر دیا جائے۔ جیسے آپ کی مرضی، اس نے مرے مرے انداز میں کہا۔ میرا تو اب ہر شخص سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنے کسی بھائی کو اس معاملے میں شامل کریں۔ بڑے بھائی کو شامل کیا تھا۔ اس نے پہلے ہی دن حصہ مانگنا شروع کر دیا اور مخدوم حسین سے 10,000 روپے بطور قرض بھی لے گیا۔ میں نے اسی وقت پاور آف اٹارنی کی تنسیق کا اسٹیمپ پیپر تیار کروایا اور اس پر عذرا بیگم کے دستخط کروا لیے۔ اس کے علاوہ ایک پبلک نوٹس تیار کر کے بغرض ارشاد اخبار کو بھجوا دیا۔ اس کے بعد میں نے عذرا بیگم اور اس کے بچوں کو کار میں بٹھا کر انصاری صاحب کے پاس پہنچا دیا۔ انصاری صاحب نے اسے تسلی دی اور فی الفور اس کی رہائش کا انتظام کر دیا۔ اگلے روز میں کورٹ سے فارغ ہو کر دفتر پہنچا تو ملک مختار اور مخدوم حسین کو اپنا منتظر پایا۔
رسمی کلمات کے بعد مختوم حسین نے کہا، بیگ صاحب، آپ نے بڑی عمدگی سے ہمارا کیس فائٹ کیا ہے۔ آپ نے واقعی حق ادا کر دیا ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی اتنی بڑی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ کرائے کی وصولی کے آرڈر کی طرف تھا۔ شکریہ، میں ہمیشہ اپنے موکلوں کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہوں، میں نے کہا۔ ملک مختار نے کہا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کل آپ نے جمع شدہ کرائے کی وصولی کا آرڈر جاری کروا لیا ہے۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، کل قادر عزیز میرے پاس آیا تھا، مختوم حسین نے کہا۔ بہت پریشان تھا۔ اسے پتہ چل گیا ہے کہ اس پورے ڈرامے کے پیچھے میرا سرمایہ اور دماغ کام کر رہا ہے۔ میں لفظ دماغ پر دلی دل میں مسکرا دیا۔ میں نے قادر عزیز کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے، مختوم بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ وہ ہمارے ساتھ، میرا مطلب ہے کہ اسرا بیگم کے ساتھ سمجھوتہ کرنے پر تیار ہو گیا ہے، اس لیے فی الحال آپ کیس چلانے پر زور نہ دیں۔ میں کچھ نہیں بولا۔ ملک مختار نے کہا، یہ بہت اچھا ہوا کہ آپ نے کرائے کی وصولی کا آرڈر حاصل کر لیا۔ مختوم صاحب کو اچانک پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ کل گارنٹی جمع کروا کے رقم نکلوا لیں گے۔ ہماری باتوں کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ مختوم حسین نے کہا، میں اپنی گارنٹی داخل کر دوں گا۔ میں نے پوچھا، آپ نے اسرا بیگم سے پوچھ لیا ہے؟ اسرا بیگم کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ساری انویسٹمنٹ میری ہے، پاور آف اٹارنی ان کے پاس ہے۔ ملک مختار نے کہا، بیگ صاحب فکر نہیں کریں، ہمیں آپ کے 5% یاد ہیں۔ کل جو رقم وصول ہوگی اس میں سے آپ اپنے 5% ہاتھ کے ہاتھ کاٹ لیں۔ میں نے ملک مختار کو گھورتے ہوئے کہا، ملک صاحب اب آپ اسرا بیگم کے اٹارنی نہیں ہیں۔ کیا؟ دونوں پوری طرح چونک گئے۔ اسرا بیگم نے آپ کی پاور آف اٹارنی کینسل کر دی ہے۔ وہ یہ حرکت نہیں کر سکتی۔ ملک صاحب جو پاور دیتا ہے وہ پاور واپس بھی لے سکتا ہے، میں نے کہا۔ اسرا بیگم نے کسی مجبوری کی بنا پر آپ کو پاور دی تھی، مجبوری ختم ہو گئی تو اس نے پاور ختم کر دی۔ میں نے لیٹر کی فوٹو کاپی اس کے سامنے رکھ دی۔ اس مضمون کا اشتہار اخبارات کو اشاعت کے لیے بھجوا دیا گیا ہے، آپ یہ کاپی رکھ سکتے ہیں۔ وہ ہے کہاں؟ مختوم حسین اپنے جوش کو دباتے ہوئے بولا۔ اس کو ایسا کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ ساری انویسٹمنٹ تو میں نے کی ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے پرخیال لہجے میں کہا، مختوم صاحب آپ نے ایک بیوہ عورت اور 2 یتیم بچوں کی مدد کر کے جو نیک کام کیا ہے اس کا ثواب کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ ثواب کی ایسی کی تیسی، اس نے برہمی سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ آپ اس حرافہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ لیٹر تیار کرنے سے پہلے کم سے کم ہم سے مشورہ تو کر لینا چاہیے تھا۔ آپ نے تو ہمارا تختہ ہی کر دیا ہے۔ وکیل اپنے موکل کی ہدایات کا پابند ہوتا ہے۔ میری رقم کا کیا بنے گا؟ آپ اپنی رقم کا حساب بنا کر دے دیں، میں یہ حساب انصاری صاحب کو بھجوا دوں گا۔ انصاری صاحب ایک مشہور سماجی کارکن ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسرا بیگم کو ان صاحب کی پشت پناہی حاصل ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ انصاری صاحب کو اچھی طرح جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ انصاری صاحب ایک با اثر آدمی تھے۔ مختوم حسین نے پشت پناہی کو ایک موٹی سی گالی دی اور اٹھتے ہوئے بولا، میں آپ کو بھی دیکھ لوں گا اور پشت پناہی کرنے والوں کو بھی۔ آئیں ملک صاحب۔ دونوں دفتر سے نکل گئے۔ میں نے ان کے جاتے ہی قادر عزیز کا نمبر ملایا، وہ اپنے دفتر میں موجود تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا اور رسمی کلمات کے بعد کہا، قادر صاحب، مختوم حسین اور ملک مختار ابھی میرے دفتر سے اٹھ کر گئے ہیں۔ ضرور گئے ہوں گے، اس کے لہجے میں بیزاری پائی جاتی تھی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے صرف یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ اسرا بیگم نے ملک مختار کی پاور آف اٹارنی کینسل کر دی ہے۔ کل کے اخبارات میں اس کا اشتہار بھی شائع ہو جائے گا۔ وہ کچھ نہیں بولا، مگر مجھے گہرا سانس لینے کی آواز آئی۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ ملک مختار اور مختوم حسین کے ساتھ سمجھوتے کی بات چیت کر رہے تھے۔ ملک نے مجھے بتایا تھا کہ وہ چڑیل اس کے گھر میں رہ رہی ہے۔ وہ کل دوسری جگہ پر چلی گئی ہے۔ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر کہا گیا، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں اپنی موکلہ کا کیس فائٹ کروں گا۔
ایک اور وقفہ، پھر کہا گیا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس کیس کو سپریم کورٹ تک لے جاؤں گا، یہ آپ کا قانونی حق ہے۔ ملک نے کہا تھا کہ عذرا بیگم سمجھوتہ کرنا چاہتی ہے۔ سمجھوتہ اچھی چیز ہے بشرطے کہ فریقین مخلص ہوں۔ میں نے کہا، اگر آپ بھی سمجھوتے پر راضی ہوں تو بات کی جا سکتی ہے۔ پہلے سے قدرے طویل وقفے کے بعد قادر عزیز نے کہا، تو ایسا کریں کہ آج شام عذرا بیگم کے ساتھ میرے بنگلے پر آ جائیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے عدالت میں کامیابی کا یقین نہیں تھا۔ میں نے کہا، میں عذرا بیگم سے بات کر کے جواب دوں گا، لیکن بات چیت آپ کے بنگلے پر مناسب نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ بات چیت کسی بھی جگہ پر ہو سکتی ہے۔ میں نے عذرا سے بات کی، وہ بخوشی تصفیے پر راضی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اس کے لیے جائیداد کا چوتھائی حصہ بھی بہت ہوگا۔ ملاقات ایک پرسکون ریسٹوران میں ہوئی۔ قادر عزیز نے بتایا کہ مخدوم حسین کے ساتھ تصفیے کی تفصیلی بات ہوئی تھی اور وہ ان 2 پلاٹوں پر معاملہ طے کرنے پر تیار تھا جو اختر عزیز کے نام تھے۔ میں نے کہا، قادر صاحب، مخدوم حسین اور ملک مختار کو بھول جائیں، وہ دونوں دھوکے باز عذرا بیگم کی جائیداد ہتھیانے کی فکر میں تھے۔ انہوں نے مجھے یا عذرا بیگم کو آپ سے ہونے والی بات چیت کا ایک لفظ بھی نہیں بتایا تھا۔ بہرحال وہ آپ کا اٹارنی تھا۔ اس نے کہا، اسے میں نے پاور آف اٹارنی نہیں دی تھی، میں انہی شرائط پر سمجھوتہ کرنے پر تیار ہوں جو مخدوم حسین کے ساتھ طے ہوئی تھیں۔ قادر صاحب، یہ عدالت نہیں ہے۔ میں نے کہا، یہاں میں لمبی بات نہیں کروں گا، یہ آپ کی بھابھی ہیں اور ان کے بچے آپ کی بھتیجے اور بھتیجا ہیں۔ میں نے عذرا کی طرف اشارہ کیا جو چپ بیٹھی تھی۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی کہ یہ ایک پاک دامن خاتون ہے اور آپ کے مرحوم بھائی نے انہیں طلاق نہیں دی تھی۔ اس وقت یہ جس قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہی ہیں وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہوگی۔ ذرا 1 منٹ کے لیے یہ تصور کریں کہ اگر ان کی جگہ آپ کے بیوی بچے ہوتے اور آپ کا بھائی انہیں آپ کی جائیداد سے محروم کرنے کی فکر میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ عذرا دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگی۔ میں نے دیکھا قادر عزیز کے چہرے پر رقت طاری ہو گئی۔ بعد میں اس کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ ذاتی طور پر اتنا برا آدمی نہیں تھا۔ اس نے عذرا کے خلاف جو کچھ کیا تھا اپنی بیوی کے دباؤ میں آ کر کیا تھا۔ اس نے ہولے سے کہا، بیگ صاحب، میں فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، میں آپ سے صرف 2 چیزوں کا مطالبہ کروں گا۔ میں نے کہا، آپ نے جو بنگلہ کرائے پر اٹھایا ہوا ہے وہ اپنی بھابھی کے حوالے کر دیں اور مخدوم حسین نے جو رقم مقدمے پر خرچ کی ہے وہ اس کے حوالے کر دیں۔ اس نے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائی، بولا، مجھے منظور ہے۔ اس کے اس ایک جملے سے 2 خاندان طویل عدالتی کارروائیوں سے بچ گئے۔ اگلی پیشی پر ہم نے عدالت میں راضی نامہ داخل کر دیا اور جج نے مقدمہ خارج کر دیا۔